Address. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everybody. On behalf of the organizing committee and the organizing team, I would like to extend a very warm welcome to all the audience and attendees, particularly to our respectable member Board of Governors, Dr. Talim Lashari. Thank you so much, sir, for coming. A special welcome also goes to Madam Shanaz Wazir, President SZABIST. Apart from her, our distinguished speakers, Dr. Dodo Khan and Dr. Rosina Mistry, Dr. Professor Amit Afridi, and our distinguished panelist, Dr. Asma Zareen. Again, on behalf of the organizing committee, I would like to extend a very warm welcome. As explained and briefed by Dr. Madiha, today is not only we are organizing this symposium with the theme already discussed, which is entitled as Artificial. We are also celebrating 10 successful years of Department of Public Health. This department and the program of Master of Science in Public Health was actually the brainchild of our Honorable Chancellor, Dr. Azra Fazal Pecho, and with a very valuable guidance, personal interest of our President, Madam Shanaz, and Member Board of Governors, Dr. Talim Lashari, we have actually achieved many of the milestones that are already mentioned by Dr. Madiha. But one thing which is actually considered as what I should say as a biggest achievement is to establish a program, a master's level program in public health, which is undoubtedly considered as top-notch and one of the best postgraduate public health program in the region. Talking about the symposium that for which we are here today, as the theme suggests, it is about the integration of artificial intelligence in public health. And as we all know that artificial intelligence is the new buzzword, and definitely all of us, including the student and the faculty, should be literate ourselves how we can incorporate artificial intelligence in the domains of public health and also the field of mental hygiene and particularly nutrition. What I would say on behalf of the Department of Public Health and the faculty of Public Health that the department is committed, SZABIST University is also committed not only to aware our students, teach our students about the tools and techniques that are relevant to artificial intelligence and how these tools can be used in order to provide better understanding of the modern world problems related to public health, and also how to analyze the data and interpret useful information out of that data. So having said that, I would like to welcome all of you once again on behalf of the organizing committee, and particularly I am speaking on behalf of the head of Public Health Department, Dr. Suleiman Otto, who has worked very hard for the day and arranged and gathered real experts in the field of public health and artificial intelligence, and hopefully all of us will have a very good
and useful learning experience today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your kind words, sir. Now it is time to move towards our presentations, where our distinguished presenters will enlighten us with their knowledge and experience. We are very honored to have an excellent lineup of speakers today, and we will now begin with the presentations. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce Dr. Dodo Khan, Assistant Professor and in charge Chairperson of Department of Computer Science at the Government College University, Hyderabad. Dr. Khan is a distinguished academician and an AI expert, holding a PhD from the University Technology Petronas. His areas of expertise include artificial intelligence, blockchain, cybersecurity, and digital healthcare systems. He is currently serving as an AI consultant at Tech for Life Enterprises and has extensive experience in healthcare IT, telemedicine, and AI-driven healthcare solutions. Dr. Khan has also contributed to several national and international research projects, including counterfeit medicine detection, and is the architect of the telemedicine platform MD Consults. Please join us in warmly welcoming Dr. Dodo Khan. Thanks everybody, and thanks for inviting me. First of all, I would like to thank Dr. Suleiman Otto for giving me this opportunity to come here and share my thoughts and knowledge with all of you. And also thanks to every organizer and the distinguished guest. So my name is Dr. Dodo Khan, and I have been working, although I am an IT graduate, computer science graduate, but I have been involved with healthcare IT from a long time. I started working in yeah. So I started working with in healthcare IT in 2010. So in Aga Khan University. So I'm also honored to have with Dr. Rosina Mistry over here, where I have worked with her in 2013 in one of the project in Gilgit-Baltistan. That project was also a motivation for me, where we started telemedicine in a very texture-based. We used to send the Gilgit-Baltistan in disaster area situations. The people were there, the lady health workers were sent simple text messages to the healthcare providers in Aga Khan University, and then we respond. So we started from there. And today, here we are talking about the smart or intelligent healthcare systems. So this is a journey of around 15 to 20 years. And that journey, I would like to share with you the softwares, the projects I have been done during this period. So let's, if we start here, that what is artificial intelligence? That's the basic question we have. We are using the generative AI systems in our daily life, especially ChatGPT, Gemini. But do we really understand that what is an AI? In simple words, the AI doesn't mean anything but the intelligence. Intelligence, either it is a natural intelligence or the artificial intelligence. And the intelligence comes from the experiences. When we talk about the natural intelligence, artificial intelligence, it comes from the data. The data we are collecting, data we are securing from different platforms. And as we train our systems, our machines using the data, that becomes intelligent. So memorization is separate and intelligence is separate.
Besides it, if we look at it, we call it, we have a human have a, we have a different senses, and the AI also have a different senses, different technologies for each sense. For example, we can see, human can see, so we have a computer vision. The seeing doesn't mean, but the processing that is important. That computer vision enable machines to recognize the person, to recognize the object, to recognize the wound on his skin, to recognize the X-ray lashes into the X-ray or ultrasound. So that is important. Previously, it was a healthcare provider who can look at the X-ray and give the diagnosis. But now the algorithm or a machine can process the image, process a video, and give its diagnosis. Besides it, we have a natural language processing. In the natural language processing, we, human, understand what we speak and what we listen. But then, after the natural language processing, it enables us to computer to understand and respond accordingly, either in text, either in voice, either in video, and any other medium we can have. And besides it, we have a machine learning, deep learning, expert systems, and many more technologies of AI which relates to the human senses. And now, mostly we talk about machine learning and artificial intelligence, especially in healthcare, because in healthcare, everything is dependent on a data. The healthcare provider make decisions using its previous experiences. So data is more important. And then, and the machine learning and deep learning is completely dependent on the data. And there are two types of a data. One is structured data and other is unstructured data. So in structured data, we have the rows and columns, while the unstructured data, it's a complete set of 1,000 images, for example. It's a complete research paper or one diagnosis of a doctor, the prescription. So there is no format. And how does the algorithm diagnose them, understand both the things? There comes the two type of things, supervised learning and unsupervised learning. The supervised learning where we use structured data, and unsupervised learning we do use unstructured data where we use clustering, right? And based on that data, healthcare providers make decisions. And while looking at yesterday, I was preparing for this presentation, and I identified these 6 major challenges in public health. One is we have a pandemic. That how does AI help us to address the pandemic, upcoming pandemic, and healthcare accessibility? Healthcare accessibility and shortage of healthcare professional, medical, mental health challenges, healthcare misinformation. And then after this, we will look at all these the challenges and how we will see that how we address the challenges into through the AI. But before it, we need to understand that how does AI works. AI doesn't work like we write a prompt on a ChatGPT and we got the response. There is a complete methodology out of it, working behind it. One is we start data collection, because AI is nothing without the data. We need a continuous data, and that comes from the wearable devices we use, smartwatch we use, mobile phone we use, or the data being stored in the healthcare medical record system or electronic health systems that can be used to convert the data into a structured format. Once that is done, we identify the data in what format. It is either it is structured, we use structured AI algorithm, AI model. If it is unstructured data, we use unstructured AI model. Based on that data, we perform that algorithm, perform the training, and from the training, it creates make a prediction. See, here we say prediction. We are not saying it is making a decision. Decision comes from the experts. Who is expert? Expert is healthcare professionals. So the decisions are being made, predictions are being done on the data we are giving, and data can be limited. We need to understand that we cannot provide the complete data of everything to the algorithm. Therefore, here the healthcare professionals' input after the prediction is important. Either that is right or wrong.
If wrong, we can improve the data. If right, that can we inform the algorithm that, yes, this is the right decision and you can continue on this. And based on that, we can, the experts, governments can make that public health actions for those based on those decisions and the predictions. Yeah, so now after understanding how this AI works, here are the number of applications of AI which can be done in healthcare, starting from the disease prediction based on the data we provide of one individual, and it can predict, algorithm can predict maybe in next 6 months, 1 year, that person is vulnerable for a certain disease. If we do not have our data of a person, we cannot identify. And the medical images diagnosis, X-rays, ultrasounds, ECGs. Nowadays, you are also using this from the ChatGPT, but that is not reliable because the data given to the ChatGPT is not your localized data. It is from different country, from a different location, from a different people. If you want to improve the ChatGPT, give it the data of your locations, of your surroundings, and it can make the prediction accordingly. And then drug discovery, AI chatbots. You can also create a new AI chatbot for your specific disease, for example, for public health, for any other thing. ChatGPT is very generalized. You put some data into it, identify some data from internet, create a data from a ChatGPT, Gemini, and then create a new algorithm where you can make a new chatbot for this. Yeah, so for the surveillance, we can use, there are different applications of artificial intelligence where the artificial intelligence can help us to do that. For example, the forecasting, for example, the prediction. In 2019 and 2020, there was outbreak. But any system, any healthcare professional could not predict it because the data was not collected. But now we are seeing that the dengue outbreak has been forecasted because after that outbreak, we started managing the data. And then that data is given to the algorithm, and algorithm identifies that, and that data becomes the localized one. So here the algorithm is important and the data is important. You people have a data, I do not have I have an algorithm. So individual, the computer AI experts cannot do something unless a domain experts put their input on a certain data into it. And besides it, the early warning systems. Nowadays, we have been witnessing this, the heat waves and all, how this is predicting. The algorithm is there. The heat waves are being predicted utilizing the previous 5 years data, 6 years data, GIS tracking, and so on, and temperature tracking. So, and the algorithm based on the data we are generating. And here are a list of the softwares, the tools maybe you can use to either train your algorithm or use your any other algorithm, starting with the ChatGPT. ChatGPT is a very common nowadays. Since it is common, it is a very good platform because it is getting a lot of data from a different experts, from healthcare professionals, from the financial professionals, from a different thing, and it is enhancing it knowledge base into it. We have other systems, for example, cloud. I'm sure that many of the people here using cloud, but cloud response are not that accurate. Gemini response are not that accurate as much as ChatGPT. Why? Why we are using more ChatGPT rather than any other platforms? And then we have a Google DeepMind that is very reliable and recognized by the WHO. Google DeepMind, and besides that, WHO digital health tools. Those tools are also utilize the global data sets which are available, and you can use in your daily either your research or your patient interactions. And then here comes the telemedicine, where I can say I am a learner from last 15 years. Where previously the journey of a telemedicine from a text to the images and then video. We have done a successful interaction where there were 2 persons talking on a video call,
and then the digital stethoscope and dermoscope we connect, and the doctor was, healthcare professional were able to recognize, diagnose the different diseases. But there was the lot of time the healthcare professional were putting on. Utilizing AI into the telemedicine, the algorithm do a lot of things before the job of a healthcare professional comes in. For example, the algorithm already do the analysis of the images, already do the analysis, the diagnosis of the heart or lung sounds, already do the, if it is derma case, the diagnosis of the skin wounds or anything. So when the professional comes in, professionals are there to the decision making, not wasting his or her time into the data collection process. The decision is not the algorithm. Algorithm is not say that much strong that the professional is. And besides, moreover, there are a lot of other applications, rural systems where the AI can replace at the initial primary healthcare systems. AI can replace the professional over there for data collection and analysis, and many more. But the point is, AI is assisting a professional in the making the decision. AI is not replacing the professional. Like AI, the computer or laptop is assisting us to be more efficient. It is not replacing us. The car is, motorbike is making us efficient, not replacing the our walking system. And then our healthcare mental health issues into the public health. Mental health, we can do the chatbot. It is very dangerous too. But a lot of countries around the world are utilizing the chatbots for the mental health counseling, for the mental health therapies, where of course the professionals' input are there. The person who is having some stress or something can use those chatbots and learn, can mostly on the learn, not the diagnosis, and then the stress detection algorithms. Previously, there was not any algorithm which detects. It was done through the different vitals, blood pressure, and the headache and things. And based on those data, we can predict that the person is having a depression or a stress. But now there are algorithms that utilizing all this data, the algorithm can predict the stress an individual have, or the next move a person is gonna commit. That means the suicide commitment, person about to committing suicide can that also be predicted utilizing the AI chatbots. It was we used to say that it is in person's mind that what he's thinking, right? But if we can utilize the algorithm efficiently, we can predict that those moves too. And a lot of things we should also talk about the challenges of privacy. We have been putting our data into the internet, or giving a lot of data to the chatbots. But we need to be more mindful while sharing our data. We should not, initially I would suggest we should not. Even if we have to, we need to be very mindful. We need to be concerned about our data, because the data we are putting on the internet, you don't know, around the world there isn't a machine which are collecting your data and being trained based on any individual. And then that individual can, that person's move, that person's act can be predicted around the world at any other places. There are a lot of movies and web series I can refer to, and you have also watched those movies where the person's individual's move have been predicted, and then they can collect it. Even those utilizing the AI, you can predict the crimes too. And then data security risks and ethical AI governance. Before this event, I have been talking to the Dr. Suleiman and everybody about the ethics. We do not, unfortunately, we are using the AI, but we did not learn the ethics of the AI. Therefore, we have been witnessing a lot of things on the internet. So before using into for the healthcare purposes, first we need to understand, first we need to learn the ethics, because
when the patient is putting we are putting a patient's data into the healthcare system, it becomes very risky. So learn about the ethics of AI before utilizing that. And then the future. I believe the future is now, AI is changing every day. Today I have written the generative AI in the healthcare. Tomorrow it may be something else. And tomorrow we can discuss the explainable AI. And day after tomorrow we will be discussing the agentic AI. And day after tomorrow we will be discussing something else. So now it is not the technology moving after the 5 years, 10 years, and it is changing every day. So therefore, we need to look at the future technologies coming in. The explainable AI is there. The agentic AI is there. We have seen that in 2021, the generative AI, ChatGPT comes in. But in last 4 years, we have seen the next versions, explainable and agentic is there. And maybe next week or next month, something else comes in. Or maybe already it is there. And then predictive healthcare systems. That is important. And provide the data to the algorithm, choose the right algorithm. If you do not choose the right algorithm, your prediction can be wrong. If you provide the right data to the right algorithm, it would give you the 100%, if not 100%, 99% of accurate prediction, and then the professionals can verify those predictions. And there are a lot of researches too, where the ChatGPT and Gemini has been used, and it is above 90% of accuracy of the prediction. It is being done over the AI. And important thing is invest into the AI. If I recommend invest, and the government of Pakistan and government of Sindh is investing a lot of money, lot of resources into the AI to make it common. We have seen that lot of free courses being shared with the students and professionals to learn about it. And then recently, the Higher Education Commission also introduced the artificial intelligence course into all disciplines. So they are putting a lot of money and resources and investing into the AI. So we all should be become literate for the artificial intelligence. And then ethical AI policies. And Pakistan, you will be surprised to know though, Pakistan, one of the 5 countries who already published their AI policy. And there are a few countries which they have done, but Pakistan is one of them. Unfortunately, I do not have the policy here, but you can search on internet and it is there. What it is based on? The privacies, ethical concerns, the data you are collecting from, and lot of more. So I would suggest go on internet and learn and about the AI, Pakistan AI, national AI policy. It is on the healthcare system. So, so the bottom line is, I would recommend you that artificial intelligence can transform the public health by improving accessibility, prediction efficiency, and healthcare equality. I'm happy to take any questions you have. Because I happen to know your pioneer, Lagari Saab, when he came from Syracuse. In 1988, I was the first person to present in Imperial College Artificial Intelligence and Robotics. And I was involved with Samir Hudbai and Pervez Hudbai at that time. And then I left for New York. I mean, I lived in New York and London. All I say that, yes, or the 3 coronary blockage, that is not is required, not even in New York, because it's very expensive, nor in London. Just practice what our forefathers did. I'm 62, I may live 70, 80, but I lived a healthy life rather than a rich life. So AI integration should target healthy lifestyle, as you said in last word, promote health, prevent diseases, then go for the tertiary care, like which America is not able to afford, and now London, you see how it's happening. Because we forget food is medicine. Like if you change temperature, we all get upset or angry.
just shut down the air condition and see how the mood changes. So you have a brilliant presenter. I did my metric from St. Bonaventure High School, Hyderabad, head position holder. My father was bureaucrat, so all my life I've been to different cities, Lahore, Quetta, then London, New York. So I become a global citizen, and AI is globalized. And already in California, very good Pakistani is working in institute, very hard work, agentic AI. And Adil Haider of the dean of the former dean is now in Boston AI. I think you should contact him. He happened to know me. You did a brilliant job. I congratulate SZABIST for doing such a great thing in mental health. Congratulations to you all. All I can say, technology and basic health, that is important. Prevent diseases, not fix diseases. Broken hearts better not be broken, because when they are broken, you become jununi and then you become either ghalib or dagh, rather stay normal human being. ठीक है ना, है अच्छा है दिल के पास रहे पास बानी अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. Thank you so much, sir. Thank you. Very nice. Assurance systems and mechanisms that need to be in place, especially when it is being used for either prediction or even diagnoses or recommended treatment. So if you could cover a little bit about that, that would be great. Thank you. Regulatory, as such, there's not such regulatory bodies or there around the world. There are some organizations doing so, but so far in Pakistan there is not. So it is, I would say, very risky. We're using the artificial intelligence without some regulatory checks over there. But yeah, that component missing. But the government of Pakistan is moving towards that. Like they initiated the national AI policy. Maybe in next phase they come up with the regulatory body which regularize the usage of AI into the education, into the healthcare, and many more. Assalamu alaikum. My name is Songul Jamal. I am a founder of Marine Conservation Pakistan. My question would be like the AI that you are saying, public health AI, will that integrate other medical institutions, hospitals together, because there is aquatic diseases that coming, but by the time there is an alert in one hospital, the other hospital doesn't have that communication, so there is no overall data collected. So for us, such as that we're detecting it, we also use AI, but we cannot collaborate with all the medical crew, like the hospitals or lines. We cannot communicate to them that they can gather together and create high public awareness where we can make changes into the city infrastructure and sewage contamination. Yeah, so I understand your question, and I would say that the technology is there to integrate all the hospital, all the data at the one place. But that is not the technology the question, but the policy question. The government, the experts, the policy makers need to put their minds in and create a national level database maybe, where the entire data coming from all the hospital or the healthcare units into the one place, and that's where we can put an algorithm, we can make the predictions from that. So you are right, but that is the experts at the government level question, that either they want to do this or not. At the moment, there were, when I have been working with the Aga Khan University, there was some initiative, but those could not continue, and there those stops over there. But the planning is there. Let's see when they achieve. Thank you.
and I'm sure our students have learned. Okay, so moving on to our next speaker. Ladies and gentlemen, it's our privilege to introduce Dr. Rosina Mistry, who is a distinguished public health professional and an academician with an exceptional international profile. She currently serves as an assistant professor of public health at the University of Toronto, Canada, and also contributes as assistant professor at the Ziauddin University Clifton campus, where she is actively involved in teaching, research, and mentorship in public health. In addition, she serves as the visiting faculty at the Aachen University as well, where she is contributing her expertise to one of the region's most prestigious academic institutions. Dr. Mistry is also a distinguished Yale World Fellow, reflecting her global recognition for leadership, academic excellence, and contribution to health and society. Her work focuses on advancing public health education, research, innovation, and capacity building across diverse health systems. Please join us in warmly welcoming Dr. Rosina Mistry. Thank you so much for this kind and generous introduction. When I heard your presentation, Dr. Dodo, I was like thinking about my presentation. There is so much that, you have mentioned that just has set the ground for what I'm going to present. Although it's more focused on disaster, but as you know, in disaster response, the role of AI is crucial. So let's begin with our presentation. This picture itself shows that disaster results in malnutrition. Dr. Talib Lashari, how are you? So disaster results in malnutrition. And malnutrition doesn't just affect any particular group, it affects mother, children, elderly, everyone. So let's just dive into it. I would try to focus in this discussion on nutrition crisis that results from floods and disasters, impact of disaster on multiple sectors, its intersectoral approach that we need to take, emergency nutrition interventions, a brief overview of what those currently are in place, and components of resilient nutrition system. This one slide, I'm not going to read out from it because it's not a good practice to actually put something over there and then read it out also. But what you will see over here is that the kind of massive surge in child malnutrition that you see after every disaster, particularly flood, that in Sindh we are so exposed to. 3.5 million children becoming SAM patient, and RUTF requirement of 1.45 million. Imagine, can we really afford it? Women and children are hit hardest, as you know. I don't need to dive into that. Widespread food insecurity, IPC 3+ is what we generally see in Sindh after every flood. And that means crisis of ultimate nature. 2, 3, 4, 5 are the last 3 and topmost situations of crisis in which people lose their homes, their crops, their animals, everything. And then, of course, disease, malnutrition, spiral. It's the vicious cycle that we are talking about. Disease leads to malnutrition, malnutrition leads to diseases. In this one picture, I have tried to show you what disaster does to us. This is AI generated. I gave instructions to AI, and AI then developed it for me. So basically, you have to give the right instruction, as Dr. Dodo was just saying. So what it says is, and those who have actually been in those situations, either as the provider of care or as the recipient of care, you would know that the first thing that happens is that the market collapses. Food doesn't reach those places. And while we are thinking about all the other things, it's the food that is actually the most important aspect of that life. Secondly, closed clinics.
Clinics are closed, so where do people go? Can AI be that solution? Can we have some other means of communicating about child's illness? Can we train LHWs and nurses in this so that they are, even if the infrastructure is closed, inundated with water, which I have seen myself, that whenever I went in the flood areas during a disaster, I generally find that these facilities are inaccessible. All the records are soaked. All the medicines are, affected. And so it's a very challenging task. And then, of course, contaminated water. We all know what happens to drinking water. And with the disease of measles and diarrhea and cholera, that generally break out an epidemic over there. And vulnerable families who are already vulnerable further go and dip into vulnerability. And finally, they don't have food on their plate. And imagine the situation where people are going hungry for days because they simply couldn't go and reach out. Whatever food they generally had in their household are finished, and they don't know what to do. Now, this is a slide which I've seen similar slides when I was working at Gavi as a civil society representative. They used to show us all these AI slides about 3 years back. They used to show what is happening, red zones, green zones, yellow zones. And this particular one has been generated from the data that was collected by government of Pakistan, Sindh, and also by UNICEF and WFP. And just look at this data. This tells you in one, slice, you can see that after every flood, the peak of malnutrition in terms of SAM and MAM are reported. And so you know that when you look at this, when you look at these disasters timing, after that number of cases of MAM increases, number of cases of SAM increases. So the reason is that lack of food insecurity. And therefore, we already know, without using AI, that this is what is going to happen. So when the next disaster comes, we already know where the peak would be and what would be the immediate effect of that disaster. So this again is of micronutrient deficiency. One is caloric malnutrition that we just saw. The other is malnutrition of micronutrients. And when you don't have enough food, proper food, then this is what happens. When MNP doesn't reach those people, then micronutrient deficiency is reported. And that leads to measles, that leads to reduced immunity, and that is what causes child mortality. Increase in child mortality, increases in maternal mortality, anemia cases, and all those. Now, these are just the excerpts from different reports that I am presenting to you. Just to highlight my case, the disaster results in malnutrition of severe nature. So, FAO in 2024 report says that 2022 to 2023, flood crops yields reduced by 40 to 60% in Sindh and Balochistan. Then World Bank 2024 report indicates that food inflation increased from 38% in 2023. So that poorest quintile, those who had very limited income, 70% of their income was being spent on procuring food. So only 30% were left for other issues, to deal with other problems. Exclusive breastfeeding drops, CMM coverage falls, and diarrheal incidence increases. So the data is over here. I'm sure the presentation would be available to you, but these are the sources of that data. So now we come to the second milestone of my presentation, which is impact on vulnerable groups in crisis situation. Certain groups, as I already highlighted, are vulnerable. And again, first and foremost are pregnant and lactating women. They are the ones who get affected, and not just affected at that time, but also in the period following that time. So anemia increases, they don't get antenatal care, so their complications of pregnancies are not diagnosed in time, and then there is reduced access to all the other kind of maternal care services, which results in what we say
in increase in maternal morbidity and mortality. Infant and young children. By the way, at this point, sir, I would like to bring to your notice that in Columbia University, when I was there as one of the visiting faculty, Columbia University has developed an excellent program. If you just go on the net and look at it, AMDT, Averting Maternal Death and Disability. And they highlight that the death, the difference between complication emerging and the mother dying is as fast as 2 hours. Imagine, and if in flood situation the mothers are not able to reach the facility, then we cannot save those mothers. And also, I'm very passionate about this issue that in Pakistan, unfortunately, mothers die but are not reported. When they reach the hospitals, if they see that the mother is about to die, they cannot save that mother, or mother has developed complication, then they immediately discharge those women from the hospitals. I mean, these are some of those dark sides for which maybe AI will ultimately help us by reporting the data in a proper manner, in a timely manner, so that such kind of leakages are stopped. And as far as infant and young children are concerned, as I just highlighted earlier, 50 to 80% increase in severe malnutrition and all those other things, as I said, is spiraling off and vicious cycle that I mentioned. Disruption of breastfeeding. We try so hard to motivate the mother to immediately breastfeed her baby because we know that's the passport to life. But if the mother doesn't get the chance to breastfeed her baby because of various other demands on her time, then that mother is in problem and her baby doesn't survive. As it is in that situation, baby is in the most dangerous kind of environment. And so higher vulnerability to infections and growth failure. Now, as far as elderly are concerned, this is our culture. Whenever an elderly sees that there are problems, not enough food is not there on the table, they are the first one to give the qurbani. And they said, I have eaten, take it, you eat it. Water is less, water is there, they will give that water to their children. And they themselves will go without water or less water, resulting in all these kind of complications like dehydration, like non-communicable disease. If they are already a patient of non-communicable disease, the continuity of care gets affected. Medicines are not available. So all kind of complications creep in and they feel that they are a burden on the family, and then ultimately, mental health is affected. So, and then there are community level impacts. What are community level impacts? Over 330 million people already globally are suffering from food insecurity. Imagine if a portion of that population is in our country, as we know, in Sindh province, and imagine when the flood comes, they are the ones who will dip first in the malnutrition status. Women's unpaid work triples. And what does that mean? Women's unpaid work gets tripled. The women who used to get food in the rural areas also from a nearby water pump is no longer able to get that water from there. She has to walk long distance in that water to go and get that water for her family. They puts toll on her time. If wood is not available or it is wet, then she has to go to some other place to actually find how to cook her food. And all those things that we know that it is happening in rural areas, cow dung, etc. I mean, these are not workable anymore. And mother's work gets tripled, and she's the one who gets blamed for everything. Maternal stress results in suboptimal infant and young child feeding practices, IYCF, and anxiety and uncertainty affects her mental status. These are the things which are very abstract, but we often forego this. We often don't think about this. We are so busy with this crisis management that often we are not able to think about, these kind of impacts or effects. So now let's just take a brief look on nutrition interventions in emergencies. Listening to your presentation, Dr. Dodo, I was thinking this is how the world has changed. This is how our life is now different. So as far as CMAM is concerned, those who have been working in the area of CMAM,
They know that one of the problems that we have is, I would say one of the positive things is that CMEM is very effective. More than 85% of children recover once they get CMEM, access to CMEM services. But what problem then arises is that those health providers, OTP workers, are unable to find the RUTF, they are unable to provide the right care, they are unable to find if the child is in severe acute malnutrition sometimes, especially if she has gone to her own village at that time. That is the point. If internet is available, if we have communication capacity, then that women will not feel alone. And that's where AI, I would say more than AI, is the connectivity that helps her out. Telemedicine, as Dr. Dodo said, this is how we reached out to the farthest of the community in the Chitral region and northern area through that technology, which he and his team actually helped us develop. Micronutrient supplementation, blanket supplementary feeding, giving it to ma'am children, women, elderly, is what is really done. And provision of ready-to-use therapeutic food. I would not go into the details of it because I think most of you actually know about it. So what is the role of the healthcare facilities in these kind of emergency situations? First responders. We need to develop a workforce of first responders in every high-risk districts. We need to make sure that those first responders know how to assess the nutritional status of the child. They know whether they are able to categorize the child into different stages. They are able to carry out early screening. They are able to send the child for advanced care, stabilization center, etc., provided we train them. That training does not require connectivity, but it can become easy if we have such facility available for refresher training. It's very important. And this is what I found most useful in my practice with Aga Khan Network for 25 years. Okay, continuity of care. Now this is the major challenge. Why am I talking about this? Because those who have worked in, how many of you actually know about CMEM programs? How many of you actually know what that is? Can you raise your hand? No one? Okay, fine, no problem. So I'll explain it a little bit further because I wanted to just skip some part of it. When you work in community management of acute malnutrition, the main problem is that you identify a child, you register that child, and especially in the disaster situation, when the water recedes, then those families go back to their previous settlements. That's when you lose that child. The child is lost to follow-up. Imagine now a situation where every health facility, every OTP facility is connected through dots. And if you can ask that mother right at the beginning, where would she be going from here, then you can actually tell her this is the provider and tell the provider that this is the baby that is coming to your area. Give her proper CMEM care. Next, somebody mentioned, you mentioned, sir, it's the integrated multi-sectoral intervention. But when you do that in health sector, it's called integrated. Not just focus on nutrition, but focus on immunization, focus on antenatal care, focus on mental health. That's integrated care. It is otherwise not possible to provide that because nobody wants to put all that data in there. But if you develop a program whereby you can actually have a sort of like IMCI, where you can have top to bottom kind of assessment of the baby, likewise if you do it over here, you will not lose that child, you will not lose that child to follow-up, which is a very dangerous thing. When you lose a child to follow-up, when the child becomes defaulter, that child often doesn't survive. Then community outreach. When you want to actually educate the community, then at that point, you need community leaders, community people to come forward and know about the high-risk signs, to know about when to call the health system, how to motivate the mothers to actually go to that facility, which facility to go to, and where the services are available. I mean, these are all basic things. Not everything can be done by AI. AI is different compared to connectivity.
We are not talking about AI here. We are talking about taking the right decision at the right time, at the right place. And last 2-3 slides is the coordination and the governance that is most important. Pakistan already has a central coordinating body under the National Disaster Management Act. NDMA provides direction and policies. PDMA has to implement it. PDMA is provincial department. So they have to implement it. That connectivity should be maintained. That connectivity should not falter. Similarly, joint nutrition surveillance. Here is where the connectivity comes in. Joint nutrition surveillance. Supposing if every facility is connected, and every facility, when they enter the data, it gets, like in case of COVID, when we had COVID, at that time, all the data was actually being deposited at one place. Imagine if that happens. Today, you will be able to tell, instead of carrying out a survey, you will be able to see which areas are high risk. That will become efficient, as Dr. Dodo said, it's the efficiency that will come in. You will know, you will be able to map out. I remember in one of the meetings of Gavi, I remember they literally had like layers after layers, you know, they presented that to the board and said, in these countries, these are the high-risk areas, so many children are suffering. And we were able to do that only because the data was inputted through AI. And platforms such as Pakistan Humanitarian Forums, which actually mobilizes NGOs, and they then involve the community in community education and mobilization. So what are the gaps? Here I come to your topic. First of all, digital surveillance is lacking. Therefore, we are not able to get the right data, synthesize the data, and get some clear understanding of what is happening. Imagine if measles, I mean, so many people say, oh, in my area, I've seen measles cases, but we are not able to verify, we are not able to get a report of how many cases of measles are being reported where. It's only the regulatory, I mean, when somebody asks about regulatory system, I would say this should be regulated. Who gives right to NGOs and who gives right to any other organization that is working in Sindh or Pakistan to keep their data to themselves and not to report it to the facility where there is a surveillance investment has been, you know, put in place. But that unfortunately still is not there, lack of readiness and fear of accountability. Limited data sharing I already mentioned, and poor integration. Yeah. Nutrition is not the first thought. Nutrition comes as the afterthought. So the first thing that comes is how to actually get people out of that area to a safe place. But at the same time, when you are thinking about that and where to move, at the same time, if you also look at the nutritional status of those people and how to actually make sure that they do not dip into malnutrition, then that would actually serve our long-term purpose, or medium-term purpose, I would say. Climate shocks. If, as Dr. Dodo just mentioned, can I please, I'm being disturbed, please. Don't disturb me, okay? So if we have a proper climate shock system in place, whereby 2 to 3 months in advance, if we know that there will be flood in this area because of the previous data that we have, then in that case, we'll be using satellite and hydraulic, as we say, hydrological data. Where is this flood going? In which direction probably it will reach? Where would this rainwater flow? Which population would it affect? If we know in advance, 2 to 3 months in advance, then we'll be able to take appropriate measure at the right time. Identifies risk to crops, livestock, and fruit prices. And when I was working on intersectoral nutrition strategy, at that time, what we found was that it was the crop that gets damaged by different, I would say, pests and infection and insects and all those kind of things. And animal dies. When I was working in nutrition, I remember that RSPN had distributed animals to those families, and many of those animals, cattle, died because of infection. And if we have a proper system of epidemic reporting, not just for human beings, but also for animals and also for crops, then we are able to take the right measure
in a right way. Preemptive action can be taken, including pre-positioning supply. If we know 2 to 3 months in advance, we can immediately move antibiotics, we can immediately move MNP, we can immediately move RUTF to those areas, because just putting it over there is a very costly matter. But if we know which areas are to be affected, then we can bring in efficiency through positioning it at the right place. And lastly, bringing deterioration into SAM and support climate resilient planning. This prevents deterioration in severe acute malnutrition. Conclusion. Nutrition is the first casualty, always remember, is the first casualty when disaster strikes, because food, health, healthcare system and other systems are very fragile, and the thread between them gets broken up. And a resilient health system can absorb shocks, maintain essential supplies where they are needed the most, and protect vulnerable populations during disaster with efficiency through timely action. So with this, I thank you all for giving your time to me. Any question that you have, I'll be very happy to take those questions. Sir, you have said it. It's a miracle. It's a miracle. And God is with us. When we recite that national anthem, we commit ourselves to this country. And we decide to stay in this country with all those degrees that we get. We say, no, we are going to serve our country. We are going to live in this country. And that's a miracle and a blessing of God that He helps us out. But it's a reality. And I'm not a politician. I'm not from that area. I can do what I can do, and instead of crying, I try to do what I can. And every one of us is trying to survive in this, through this difficult time. May Allah help us all. Next question. Any other questions? Question from my side. Yes, Dodo. Thanks for reminding me that the disaster we have been working together, especially the Atabad disaster, and I personally was there for the computer and the technology. Yeah. And it was really a disaster, and we have been, that your team and our team was witnessing that the lives of, we were losing lives. And the very basic, how does the very basic technologies help us, and then those basic technologies save a lot of lives, and I personally witnessed that. And comparing with that time and today, the technology we have is just marvelous work the healthcare system is doing in this scenario. So thank you so much for reminding me the time we have worked together. Yeah. I think that we need to constantly remind ourselves of what we were trying to struggle with, and still we were trying to save lives. If this is our mission in life, then we will do everything that is possible in our hand. And this is how we actually managed to reach out to those children in the farthest of area. So yes, you are right. Very painful memories. Assalamu alaikum, madam. This is Umair Aslam, and by training I am SZABISTian, and I'm By training you are what? SZABISTian. Oh, okay. My MPS from daughter is also SZABIST. SZABISTian, so, Yes, yeah. I am also your student at AKU for Health Policy Management standalone course on monitoring and evaluation. Okay, all right. So I would just like to comment on, because you talked about the nutrition.
department and Yes. under the leadership of PDMA was a commendable support, and I think we being student of academia should be prepared at this stage that how the partners are working and how they are being engaged on different forums. That would be very helpful for all I of us. completely agree Thank you. with you. All these UN clusters that are formed with different partners, and when we try to actually go forward with the common goal, that is what actually brings about, that saves the lives of the population. So thank you very much for contributing in this way. My humble request to all the participants over here is that this is such a good opportunity for you. I hope that you will be as passionate, and not just about degree, but about saving lives. That should be our mission in life. Yeah, this what is important. And and there is a reason why I'm saying this. I think that some of you were listening to me, some of you were actually talking amongst yourself and laughing in this, and I think that that's not good. It's very sad. But we all are Pakistanis. We are all going through difficult times. We all need to join hands with each other, connect the dots, and we all need to be thinking about those people out there who are suffering and try to think of how we can reach out to them. So I guess if there are no more questions, I would just take a leave. Thank you. Thank you very much, Dr. Rosina. Your presence has added a lot of value to this academic gathering. Moving forwards to our next speaker. Ladies and gentlemen, it's a great honor to introduce Professor Dr. Muhammad Iqbal Afridi, a distinguished psychiatrist, researcher, academician, and recipient of the prestigious Tamgha Imtiaz, awarded in recognition for his outstanding contributions to medical science and public service. With an illustrious career spanning for more than 37 years, he has dedicated his professional life to advancing the fields of psychiatry, mental health care, addiction medicine, and forensic psychiatry, not only in Pakistan, but beyond borders as well. He has authored numerous research publications that contribute significantly to mental health policy and prison reforms, and has represented Pakistan at several international forums and conferences. He currently serves as the HEC Distinguished National and Meritorious Professor at the Jinnah Sindh Medical University, where he continues to play a pivotal role in strengthening medical education, research capacity, and policy development in mental health. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم. First of all, ladies and gentlemen, I am very thankful to all of you, especially the organizer, my friend Suleiman Otto, and I apologize for reaching few minutes late. Actually, मैं clinic छोड़ के आया, इस वक्त मेरे clinic होता है, और मैडम ने इस gap को पूरा किया. Thank you very much, madam. Before embarking on my presentation, let me clarify that it should be informal talk so that we can learn from each other's experiences. And if you don't understand any terminology, I can speak Pashto, Sindhi, so we can discuss that. So my topic is mental hygiene and a contemporary public health issue. These are few chapters. We will learn what is mental hygiene and what is the difference between mental health and hygiene, and then we'll discuss about the burden of disease globally and locally, and why this contemporary stressor. What are the contemporary stressor which are really unique in these days? Pandemics जो हमें जो है वो कोरोना की शक्ल में खुद 17 दिन जो है ICU में था.
and then economic climate. Now these days war, मुसीबत पूरी ये जो है. फिर ये कि mental hygiene gap क्या है? Why stigma in developing countries like Pakistan? Their gap of treatment is up to 90%, which is unfortunate. And public health model क्या कहता है? Now public health के लोगों की बड़ी अहमियत है. अगर पब्लिक हेल्थ के लोग अब जो है आए हैं, मैं समझता हूँ कि कोरोना का एक फ़ायदा ये हुआ कि पब्लिक हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को लिफ्ट मिलने लगी. और उसके बाद में हम एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव द सिस्टम. सो एज यू नो द मेंटल हाइजीन गैप in low and middle income countries up to 75%. और उसकी वजह ख़ास तौर पर यह है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है कि जो है साइकेट्रिस्ट जो है बहुत ही कम है. 700 साइकेट्रिस्ट हैं और जो है हमारी आबादी 25 करोड़ है, जबकि सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड में जो है 3000 साइकेट्रिस्ट हैं, पाकिस्तानी साइकेट्रिस्ट, जबकि वहाँ लोकल जो है वहाँ साइकेट्रिस्ट को 50,000 है अमेरिका में. तो इस लिहाज से इस वेरी अजीब सूरत हाल है इस मुल्क की. तो हमारे सिचुएशन में लेकिन कौन ठीक करेगा? ऐसे मैडम ने कहा हम ठीक करेंगे, और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अभी इस वॉर के बाद. हमने पहचाना कि अपनी जगह को ही ठीक करना पड़ेगा. जिस कदर ये लोग वहाँ से जो है यूएई से निकाल दिए गए, मुझे तो कई पेशेंट आए रोते हुए. तो ये मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से हमें ठीक करना पड़ेगा. और उसकी वजह क्या है? स्टिग्मा. लोग नहीं जाते, पीपल आर रिलक्टेंट. उल्टी 10 कहते हुए नहीं शर्माएंगे, लेकिन नफ्सियाती मसला कहते हुए शर्माएंगे. और उसकी वजह क्या है? सेल्फ स्टिग्मा. आई विल बी लेबल्ड एज मैड, मैं पागल कहलाऊंगा. या ये सोशली जो है वो ये दीज पीपल आर डेंजरस. इट इज़ प्रूव्ड विथ रिसर्च दैट साइकेट्रिक पेशेंट्स आर द विक्टिम ऑफ वायलेंस रादर देन दे आर. ये 17% लोग मरीजों की पिटाइयाँ होती हैं. और इस तरह से जो है स्ट्रक्चरल स्टिग्मा है. दिस लीड टू ए लॉट ऑफ बर्निंग एट जो अंडरग्राउंड जो है सुसाइड होते हैं. अभी हाल ही में मैं पीएमडीसी के प्रेसिडेंट को कहा कि ये एमडी-केट की वजह से जो 6 महीने का गैप होता है, लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स कम्स टू मी एंड वो सुसाइडल हैं. अरे भाई मैं सोच रहा था लास्ट टाइम कि ये इनके वालिदैन को मैं बिठाऊं कि कौन से नबी ने एमबीबीएस किया था या जो है इंजीनियरिंग की थी, और दूसरे फील्ड क्या कम है? बिल गेट ने कौन सा पीएचडी की है? तो ये जहन में रखें कि इट शुड नॉट बी द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ईमान है, फिर सेहत है, फिर इज़्ज़त है, फिर खुशी है, फिर ये डिग्रियाँ ओहदे हैं. सिंगापुर में दे हैव चेंज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हाई मार्क्स इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस. EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन IQ. कि बच्चे खुश रहना, कनात पसंद बनना सीखें. तो लिहाजा इस लिहाज से हमें. और मेंटल हेल्थ क्या है? मेरे ख्याल में स्लाइड है, हाँ मैं ये है, वरना ये बहुत पुरानी है, लेकिन मैं इसको ज़ुबानी बताता हूँ कि जब WHO को कहा गया कि मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करो, दे वर नॉट एबल टू डिफ़ाइन. दे जस्ट केम विद सिंगल सेंटेंस दैट मेंटल हेल्थ इज़ ब्रॉडर देन लेक ऑफ मेंटल इलनेस. बस इतना. ये तो कोई चीज़ वो कितना बड़ा है. लेकिन लकीली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ हैज़ गिवन वेरी गुड डेफिनेशन, जिसकी 4 हिस्से हैं. It is a state in which each and every individual realizes his or her potential, यानी अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो. नंबर 2, can cope with daily stresses. जैसे मैं इधर आ रहा था, वहाँ मरीज़ भी बैठे हैं, एडजस्ट करना था. कराची यूनिवर्सिटी में भी मीटिंग थी, तो इस सब चीज़ों को एडजस्ट करना. और इसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% आप उतराएं. 100% अल्लाह की ज़ात है. अगर आपने 70-80% कर लिया, शुक्र करें. थर्ड, कैन वर्क फ्रूटफुली एंड प्रोडक्टिवली. इसकी उर्दू हमने कोई गलत बनाई है. मुफीद काम करे नहीं, समरमंद और मुफीद काम करे. एंड नंबर 4, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करे. इफ़ समबडी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू हिज और हर कम्युनिटी कंट्री, ही इज़ नॉट मेंटली हेल्दी. सो देयरफॉर अगर इफ़ यू वांट टू बी ऑल राइट, तो आपको चाहिए कि कम्युनिटी को, अपने इदारे को, जिस मुल्क में रह रहे उसको कंट्रीब्यूट करना है. तो अब ये है कि ये कसौटी जब अप्लाई की गई, व्हेन दिस क्राइटेरिया वाज अप्लाइड ऑन UK population, only 13% of the population said
that we are really fulfilling this criteria, we are really enjoying life. باقیوں نے کہا صبح ہو جاتی ہے, شام ہو جاتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو شاید اس سے بھی کم ہونا, کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو اس کرائٹیریا کو پورا کریں گے. اچھا, ہم وین آئی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی, ہم نے دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ میں اردو میں ہم بنائیں کہ زیادہ تر عوام تو ہماری اردو بھی نہیں پڑھ سکتی, تو ہم نے صحت کے زاویے بتائے اور اس کے اندر بتایا کہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ اینڈ نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. ناؤ دی سسٹم از چینج. اب پہلے کہتے ہیں میرا بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے, اگر فیل نہیں ہوا 33 نمبر دے دیے تو مصیبت پھنس گئی, وہ کہیں کا نہیں رہے گا. جس طرح پاس ہونے کی معراج ہے اے گریڈ A1, اسی طرح صحت کی بھی معراج ہے. پہلے کہتے ہیں بندہ مرنا نہیں چاہیے, اگر نہیں مرا وینٹیلیٹر پہ ہے تو کیا فائدہ, وتھ کوالٹی آف لائف اس کو رہنا ہے. تو اس لیے چینج ہو گیا ہے کہ صرف زندہ نہیں رہنا ہے بلکہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, انجوائبل لائف گزرنی ہے. اور اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ دیر آر 9 ڈائمینشن آف ویل بینگ, جس میں فزیکل, سائیکولوجیکل, ایموشنل. اچھا, اس پہ میں ذرا فوکس چاہتا ہوں آپ لوگوں کی, خاص طور نوجوانوں کی, کہ ہمارے میں سے پالیٹکس کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم لوگوں نے ان کو کیا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے معاملات خراب ہوئے ہیں. اسپریچول ہیلتھ کیا ہے, واٹ از اسپریچول ہیلتھ, دا پرپز اینڈ میننگ آف لائف, جو کہ ہمارے پولیٹیشین میں بالکل ہی کمزور ہے. دے ڈونٹ نو کہ یہ سوئس اکاؤنٹ میں پیسے رہیں گے, آپ کھائیں گے کب, دانت نہیں ہوں گے, گوشت پڑا ہوگا. لیکن ان لوگوں کو کس نے چنا, ہم لوگوں نے. ہماری انٹلیکچوئل ہیلتھ کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میکنگ رسپانسبل اینڈ کلیئر ڈیسیژن. ایک تو آئیں گے نہیں الیکشن میں اور پھر ووٹ نہیں ڈالیں گے. کراچی کے بلدیاتی انتخابات جو پچھلی بار ہوئے ہیں 18% ووٹ لوگ ڈلے ہیں, باقیوں نے سوتے گزارا. تو یہ جو ہے اٹ مینس کہ عوام میں بھی ڈیفیکٹ ہے کہ یہ کیوں ہمارے پاس ایسے فضول لوگ آ گئے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اب شفٹ ہو گئی کنٹمپریری ایشو ہمارے کیا ہے, فوکس آن سیویئر مینٹل النیس, پھر ریکگنائزنگ یونیورسل پبلک ہیلتھ اینڈ نیو ڈرائیور, ڈیجیٹل اوور لوڈ. اب یہ ہے کہ نئی نوجوانوں کے اوپر ایک اور طوفان آ رہا ہے, وہ کیا ہے, ڈیجیٹل اوور لوڈ. اس سے ڈی ٹاکسیفائی کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کہ انفارمیشن اتنی زیادہ کہ وہ آپ کا فوکس اڑ جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے ہمیں, اور کلائمیٹ انگزائٹی, کلائمیٹ انگزائٹی از ویری سیریس, ایکو ڈسٹریس. دین جو ہے اکنامک جو ہے پرابلم, اکنامک. اب جو ہے ہر ایک نے موبائل بھی رکھنا ہے, چیزیں بھی رکھنی ہے اس کے, تو اس لیے ہم بہت سارا سوشل آئسولیشن, ہمارے فاصلے تو کم ہو گئے لیکن کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیٹیچ ہیں, اور کھانا ادھر پڑ رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں ڈال رہا ہے. تو لہٰذا دماغ کو پتہ نہیں چلتا. دماغ میں ایک سٹائٹی سینٹر ہے جو ریکارڈ کرتا ہے, تو وہ ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی کہ کیا ڈر رہا ہے, تو اس حساب سے رطوبت ہی نہیں نکلتی. اور پھر یہ جو آج کل وار ہے, میرا اپنا خیال یہ تھا کہ سائیکیٹریکلی کہ یہ کورونا کے بعد اتنی عذاب آنے کے بعد لوگ جھگڑیں گے ہی نہیں, لڑائی جھگڑے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. وہ الٹا, انسان سبق ہی نہیں سیکھتا. غزہ میں کتنے ظلم ہوئے, اور پھر ایران اور اسرائیل یہ کس طرح بچیوں کو مارا. تو یہ جو ہے دیٹ مینس کہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا نہیں ہے, پتیلا ہے. وہ جو ہے بھول جاتا ہے, بار بار غلطیاں کرتا رہتا ہے, پتیلا ہے. تو وہ اچھا, اب گلوبل برڈن یہ 1 in 8 person از سفرنگ فرام. ہمارے پاکستان میں 3 میں سے 1 کو ہے. 34% افراد کو انگزائٹی ڈپریشن ہے, اور اس کی وجہ سے کتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں. 35% 35% آف اکنامک لاس از ڈیو ٹو مینٹل ہیلتھ. اگر ہم نے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کیا, اسٹوڈنٹس بچے جو ہے پڑھائی کو عذاب نہیں سمجھیں گے, انجوائے کریں گے, کام کو عبادت سمجھ کریں گے, بلیسنگ سمجھیں گے, جیسے مہمان بلیسنگ ہے رادر دین برڈن. تو لہٰذا آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس پڑھائی کو عبادت سمجھ کر کریں اور انجوائے کریں. لرننگ شوڈ بی تھرو فن, انجوائبل ایکٹیویٹی, اینڈ اٹ شوڈ بی بلیسنگ. اچھا, اب یہاں سچویشن ہماری جو ہے, ہم لوگ ادھر پھنس گئے ہیں نا, لیکن الحمدللہ کہ ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت یوزفل ہے, لیکن اس کی وجہ سے اکانومی بڑی خراب ہو رہی ہے. اور اگر یہ پٹرول اس طرح سے مہنگا ہوتا رہا تو میرا خیال ہے کہ اچھا سب سے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, لوگ شادیوں پہ پھر بھی خرچ کریں گے لیکن ہیلتھ کا بجٹ کاٹیں گے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ لوگ
تو اس لیے میں نے اب ہم پلان کیا ہے کہ اب ہم ٹیلی سائیکیٹری ٹیلی میڈیسن کریں گے, لوگ آنا جانا مشکل ہو جائے گا. اچھا ریجنل اسٹیٹ پاکستان میں ریکرنٹ فلڈ اینڈ کلائمیٹ, اچھا ہر سال فلڈ آتے ہیں پاکستان میں اور وہ کتنے لوگوں بہا جاتے ہیں. اب اس میں کون سے راکٹ سائن ہے, اس کی پریونشن کیسے ہو؟ بھئی جہاں سے ڈھلوان ہے وہاں سے گزرے گا, ایک بار دریا بن جائیں گے بس ختم. وہ باندھتے ہیں, ادھر جا رہا ہے, میرے وڈیرا کہہ رہا ہے میری طرف نہ آئے تو ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے. تو لہٰذا میں جو ہے یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جب ہائپر کائنیٹک بچے آتے ہیں نا تو وہ ادھر کرتے ہیں, ماں کہتے ہیں نہ کرو, منع. میں نے کہا منع نہیں, اس کو وہ کرو یہ کریں, اس کو روکنا نہیں ہے. تو میرے پاس ایک بچہ آیا ہائپر کائنیٹک, اس نے فوراً بلڈ پریشر کو ماں نہیں کریں, میں نے کہا کرنے دیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم لوگ منع, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کہیں یہ کرو وہ کرو. تو اس طرح فلڈ کو روکنے کے لیے فلڈ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے اور ہم لوگ باندھتے ہیں اس کو. اس میں کون سے راکٹس آئی ہیں, ایک بار بس بہا لے گا, اگلی بار وہ دریا خود ہی بن جائیں گے. اس میں جو ہے نا کون سا مشکل ہے. تو لہٰذا اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور پھر کراچی کی ڈسٹریس لاسٹ جو 2021 میں جب اکتوبر تھا تو اس وقت ہم نے 10 اکتوبر کو پودے لوگوں کو بانٹ دیے, 12,000 پودے ہم نے بانٹ دیے کہ کہیں بھی لگائیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے رضا اور امان صاحب جو ڈاؤ کے پروفیسر تھے کہ میں 100 اٹھاؤں گا, 100 لے جائیں, کہیں بھی لگائیں, یہ کنٹریبیوشن ہے. اگر کراچی میں ہر شخص پودے لگائے تو کلائمیٹ ٹھیک ہو جائے. کہتے یہ ہیں کہ 27% سے جنگلات کم ہوں تو موسم چینج ہوتے ہیں, 5% سے کم ہو تو زلزلے طوفان آتے ہیں. پاکستان جب بنا تھا 27% جنگلات, اب 3.5% ہے. وی آر ہائیلی ولنریبل ٹو زلزلہ, طوفان, کلائمیٹ. تو لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے ہمیں. اچھا اب یہ صورتحال ابھی نئی وار کی آئی, اس کی وجہ سے پوری دنیا ہلا دی ہے پیٹرول کی وجہ سے. اچھا یہ ایک ڈیزائن بنایا, میرے ایک دوست ہیں پروفیسر ہوتیانہ, اس نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ دنیا کو ایران سائیکیٹری مینٹل ہیلتھ ایسے کیا ہے کہ امیونالوجی سائیکیٹری سب کو اس میں پھرو دیا ہے. بڑا اچھا, میں تم سے اسے اجازت لی کہ یہ میں لگانا چاہتا ہوں. تو دیر فور پوری امیونٹی اگر ہم ہو گئے آرٹیفیشل ڈائیکاٹمی کی ہے ہم نے. اگر ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے تو کھانا مزہ نہیں آئے گا, پیٹ میں درد ہو تو آپ کو میوزک اچھی نہیں لگے گی. انٹر لنکڈ ہیں. اگر آپ کا ذہن پریشان ہے تو آپ کو کھانا مزہ نہیں آئے گا, اگر پیٹ میں درد ہے تو آپ کو جو ہے شیر اچھا نہیں لگے گا. تو یہ انٹر لنکڈ ہیں, ہولسٹک اپروچ ہو. Now پاکستان has 4 domain of impact. یہ ڈومین اکنامک بڑا پرابلم ہے, اس کی وجہ سے انگزائٹی, ڈپریشن, ڈومیسٹک اسٹرین. ہیومینیٹیرین بڑا پرابلم ہوا, ایکیوٹ اسٹریس, اور یہ کس طرح سے ایویکویٹ ہوئے کیے ہیں لوگوں نے. پھر سائیکولوجیکل پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز, اینڈ دین ڈپلومیٹک کلیکٹیو انگزائٹی, ڈسٹرسٹ, اور پتہ نہیں کیا وہ کریں, اس کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ کرے اس کو. تو لہٰذا یہ ساری ہمارے لیے چیلنج ہوا ہے. اچھا دوسری بات, when there is a problem, there is a trauma, the psychological impact is huge as compared to the physical. کہتے ہیں جسم کے زخم تو بھر جائیں گے, روح کے زخم بھرتے ہوئے بڑی دیر لگتی ہے. تو لہٰذا اس کو لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پبلک ہیلتھ پریونٹیو ماڈل آف مینٹل ہائیجین کریں. اور اس کے لیے کیا کیا ہے, یونیورسل پرائمری یہ اسٹریس مینجمنٹ ورکشاپس ہونی چاہیے. سلیپ کی کوالٹی, سلیپ کا میں نے بنایا بھی, یہ 17 پوائنٹ ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو یور کوالٹی آف سلیپ. اینڈ دین سیکنڈری میں اسکریننگ فار دی ولنریبل گروپ, اینڈ دین ٹرشری میں ریہیبلیٹیٹ. ہماری جو ہیلتھ کا سسٹم ہے, میڈم یہاں بیٹھی ہیں, میکسیمم جو ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ پہ فوکس, پریونٹیو آسپیکٹ اور ریہیبلیٹیٹیو آسپیکٹ کمزور ہے. اور جب تک وہ نہ ہوں تو ہم یہ بیمار, مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار یہ ہمارے ندیم قمر صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا بہت. ڈاکٹر محمد خان, میں وہاں جاتا ہوں, وہاں ای سی جی کے لیے لوگ ترستے تھے. ایک اسپتال پہ لکھا ہوا تھا ای سی جی کی سہولت بھی موجود ہے, یعنی اٹ یوز ٹو بی اے لگژری. اب وہاں پہ کارڈیک سرجری ہو رہی ہے, اور مجھے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں گے لیکچر کے لیے. تو یہ میرے ساتھ علی عمران بھی گیا, ہم وہاں پہ پروگرام کیا کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو نہ روکا تو کارڈیک سرجریاں ہوں گی. اگر اس کو کہو کہ تھوڑا سا کھانا کم, ورزش زیادہ کریں, نیند کا خیال رکھیں, اسٹریس سے بچیں, تو یہ کارڈیک سرجریاں کم ہو جائیں گی. تو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ نے ایک دیگ لے گئے
اور وہ پریس مارکیٹ میں تقسیم کیا, اگلی بار 100 دیگ بھی کم ہوں گے کیونکہ اتنے سارے اور آئیں گے. تو لہٰذا تو اس نے کہا یار پریونٹیو کارڈیالوجی ہونی چاہیے. تو پھر مجھے کہا کہ آپ ٹرماوت خان میں لیکچر دینے چلے جائیں گے. میں اور ہم پوری ٹیم اپنے خرچے پہ گئے. ہاں, اور وہاں میں نے ان کو جو ہے 3 لاکھ روپے دیے ماتلی والوں کو کہ یہاں پہ جاگنگ ٹریک بنائیں, ایک فیمیل کے لیے, ایک میل کے لیے, ایک طرف قرآن شریف کی CD لگی ہو, ایک طرف میوزک کی, جو کریں. وہ اب تک خرچ نہیں کیے ہیں, اس کو کئی سال ہو گئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم پلر آف جو ہیں ارلی لائف اینڈ اسکول بیس ہائیجین, مینٹل ہائیجین, دین ورک پلیس جہاں کام لوگ کرتے ہیں تاکہ کام کو انجوائے کریں, عذاب نہ سمجھیں. ورک از ورشپ, ورک از تھراپی. حصول رزق حلال عبادت بھی ہے, علاج بھی ہے. علاج کیسے ہے کہ گاڑی چلے گی, بیٹری ڈاؤن نہیں ہوگی, یوز اٹ اور لوز اٹ. اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اینڈ باڈی اٹ ول بی لاسٹ. اچھا, پھر تیسری ڈیجیٹل, یہ مصیبت نوجوانوں سے اب چھڑا, یہ جن کس طریقے سے اس کو چھڑائیں بچوں کو. تو ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں, ہم اس کے زیر اثر نہ. میں کہہ رہا ہوں رات کے پیکج ختم ہو, اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دی کاسٹ آف سلیپ بچوں کی. تو اب یہ ہے کہ فن لینڈ نے کیا کیا, فن لینڈ نے کیا کیا کہ مینٹل ہائیجین فرسٹ اسکول میں شروع کیا, اور اس کی وجہ سے دیکھا یہ 7 سے 15 سال کے بچوں کو یہ سمجھایا کہ مینٹل ہائیجین کیا ہے, اپروچ کیسے ہیں, ریزیلینس کیسے ہوگی. اس کا یہ دیکھا گیا ہے کہ اٹ بیکمس نمبر 1 نیشن ان دا ورلڈ اس لحاظ سے. تو یونیسکو نے 2024 میں اس کو ڈکلیئر کیا کہ لائف سیٹسفیکشن. جب یہ سینسز ہو رہے تھے تو میں اس وقت پریزیڈنٹ سائیکیٹرک سوسائٹی تھا, میں نے لیٹر لکھا ان کو کہ آپ لوگ سینسز کر رہے ہیں, مہربانی کر کے یہ پاگل لفظ ہٹا دیں. اس میں لکھا پاکستان میں کتنے پاگل ہیں, چلو وہ تو ہٹا دیے. دوسرا یہ مردم شماری, کس زمانے میں صرف مرد گنتے تھے, اس کو ختم کرے, آدم شماری کر دو. تیسرا یہ تھا کہ جو ہے آپ لوگ ذرا یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ذہنی صحت سے مطمئن ہیں, ہاں یا نہیں. اتنا سوال نہیں ڈالا انہوں نے, ورنہ ہمیں پتہ ہوتا کہ پاکستان میں گریوٹی آف دا پرابلم کیا ہے, کتنے لوگ مطمئن نہیں ہیں اپنے ذہن سے. تو اس کے لیے یہ جو ہے ہمیں بیریئر ٹو امپلیمنٹیشن آف مینٹل ہائیجین کیا ہے کہ پولیٹیکل ول ہو. میں نے ایک بار سری لنکا میں پریزنٹیشن دی کہ انویسٹنگ ان مینٹل ہیلتھ, تو امریکن کھڑا ہوا کہ وی اسپینڈ لاٹ آف منی آن بٹ دا رزلٹ آر ناٹ گڈ. میں نے کہا اٹ مینس یو آر تھنکنگ اونلی فائنانس از دی انویسٹمنٹ. نو, اٹینشن, انٹینشن, ایٹیچیوڈ, رویہ, ایڈوکیسی, یہ انویسٹ کریں. اگر یہ انویسٹ کیا, جیسے ادھر یہ پروگرام ہوئے ہیں اوٹو صاحب سے ہم نے مل کے کئی پروگرام کیے ہیں جس میں کارپوریٹ سیکٹر کو, تو اس سے جو ہے یہ پھیل جائے گی چیزیں. تو ایڈوکیسی کی جائے. اچھا, اب جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں خاص طور پر, تو ہم جو ہے مال اڈیپٹیو کوپنگ کرتے ہیں. کیا نشے میں گئے, دیوار کو مارا اور مکہ مارا. اچھا گاڑی نہیں چل رہی, گاڑی کو لات ماریں گے, جیسے گاڑی کو درد ہوگا. ارے بھائی اس کو نہیں ہوگا, یہ جو ہے مکے دیوار پہ مارو گے تو یہ سر پھٹ جائے گا, آپ کا فضول ہی ہے. تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں سائیکیٹری میں ڈسپلیسمنٹ, بیوی کی جھاڑ نوکر پہ اتار. اچھا, پھر یہ کہ چیخنا, چلانا, زور سے بولنا. ارے بھائی انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان جو ہے بات سے کرتا ہے جبکہ جانور لاتوں سے منواتے ہیں. پھر لیکن یہ چیزیں فضول ہیں. اس کی بجائے آپ ایڈیپٹیو کوپنگ اسکل ہونی چاہیے. آپ بات کر لیں کسی سے, آرام سے بات کر لیں بجائے یہ کہ سختی سے کر لیں. تو یہ چیزیں اگر ہم میں آئیں تو پھر بہت. اور ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز سے کیا ہوگا, اینڈورفین ریلیز ہوتے ہیں, اینکیفلین, BDNF ریلیز ہوتے ہیں. اینڈورفین کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی گھبراہٹ, بے چینی کو اور اس کو ختم کرتی ہے اور پین کو ختم کرتی ہے. اینڈورفین پین کلر ہے نیچرل. اور BDNF نئی چیز ہے, برین ڈیرائیو نیوروٹرافک فیکٹر, جو کہ دماغ کو گروتھ کرتا ہے اور اس کے علاوہ انگزائٹی اور اس کو ڈیمینشیا کو روکتا ہے. اچھا, یہ ایک جب لوگ پرابلم میں ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, وہ جائیں گے گوگل بادشاہ کو. گوگل بادشاہ جو ہے آپ کو بتائے گا ایک جو ہے یہ WHO نے نکالا ہے کہ ایڈیٹ سنڈروم. ایڈیٹ سنڈروم کیا ہے,
इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, आप उसको दवाई लिखें, इंटरनेट में ये लिखा हुआ है ये। अरे अगर आप बिजली के साइड इफ़ेक्ट देखें, मुझे याद है पीर पगारा मरहूम ने मुझे कहा आप कुछ मांगते नहीं हैं, मैंने कहा बदीन में एक जगह है वहाँ पे वो रोड भी बना दें और वो बिजली, यकीन करें 12 महीने वहाँ खंबे पड़े रहे, नहीं लगा रहे थे, शार्ट मारती है, नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से मलाओं को और उनको मैं समझाया बलगारियों को कि भाई ये फ़ायदा भी देती है, शार्ट तो मारती है। तो लिहाजा ये इसके से इडियट सिंड्रोम से ज़रा बचना चाहिए कि वो गूगल आपको कुछ बता रहा है, आप हेड डाल दें, हेडेक कैंसर पे चला जाएगा, पेन का डाल दें कैंसर पे चला जाएगा। तो ये जो है मिसलीडिंग है। अच्छा, अब जो है द डार्क साइड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चीज़ें आसान हुई जिसके लिए हम कभी सोचते थे। मुझे याद है कि मैं एक बार हाउस जॉब कर रहा था तो उसमें था कि जब किसी को पोरफायरिया हो जाए उसका यूरिन जो है पोर्ट वाइन कलर हो जाता है। अब पोर्ट वाइन कलर समझ नहीं आता था क्या होता है, उर्दू उसकी थी नहीं। हमने 10 बार उसका यूरिन उस पर रखा और तब जाके पता चला अब आप डाल दें ठक करके आ जाएगा। तो एक तो फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी बड़े हैं इसके। स्लीप डिस्प्लेस हो गई है, सारे लोग जो है पहले नींद को एंजॉय करते थे। मैंने इस पर एक डिटोर लिखा है, अगर आप इंटरनेट पे डालें स्लीप एंड अंडर वैल्यू प्रिविलेज इन द कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल, तो कितनी यूज़फुल चीज़ है। फिर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये है ओह मैं पीछे न रह जाऊं। वो उसकी सेल्फी ये थी, भाई ये आई ख़त्म होने चाहिए, आई पैड वी होने चाहिए, सेल्फी के बजाय ग्रुप ही होनी चाहिए कि सेल्फ को प्रोजेक्ट कर रहा है। भाई ये जो है हम होना चाहिए बजाय आई। अच्छा, ये है कि इसकी वजह से सारे मसले जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स जो है अगर आप डालेंगे तो पता चलेगा इस एरिया में कितना है। और सेडेंटरी लाइफ हो जाती है, बैठे रहते हैं, वेट बढ़ेगा, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं इसकी वजह से। और ब्लू लाइट निकलती है जो यूरिन और जो कि स्लीप को ख़राब कर देती है। अच्छा, इसके से एक स्टडी की गई मुख्तलिफ जो है, मैंने इसको समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है कि अगर मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा, जनरलाइज एंजाइटी होगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं पीछे न जाऊँ, मुझे ये ना हो जाए। अच्छा, इसी तरह से इंसोम्निया जो है ब्लू लाइट की वजह से, ADHD बाई डायरेक्शन लेके, ADHD की वजह से भी ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वहाँ हो सकता है प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये सारी इंटरनेट गेमिंग है। अच्छा, ये ख़ास तौर पर बड़ी ख़तरनाक है, पैनिक डिसऑर्डर 6% रिपोर्ट ट्रिगरिंग फ्रॉम ऑनलाइन हेल्थ। जब डाल दिया ओह उस फलां को मर गया था, अच्छा ये हो मुझे ना हो जाए। तो इस तरीके से जो है अच्छा शक्ल, उसकी शक्ल ऐसी है। अब मैं तो कहता हूँ ये आजकल जो जिस अंदाज से होंठों को ख़राब कर देते हैं अजीब लगता है। एक पेशेंट मेरा है, उसकी घर वाल उसने बूंदें चीज़ें में लगाई थी, तो उस घर वालों को मैंने कहा कहता है बाप इतना नाराज़ हुआ है, क्या किया है उसने। मैंने कहा किसके लिए लगाई थी, कहता है मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा आपको तो नज़र नहीं आती, हम सारी नर्सेज डॉक्टर हैं, हमें तो आपका ये आपकी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, वालिद भी हैं, किसको अच्छी लगती है। तो लिहाजा बाज़ होगा ऐसी अजीब हरकतें वहाँ उसने उस पर देखा था कि ये ऐसे होने चाहिए, बाल यूँ होने चाहिए और ये होंठ ऐसे होने चाहिए। वो जो अल्लाह ने बनाया उसको देखना चाहिए ना। अच्छा, 8 टिप्स टू किस तरीके से डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें। एक स्टेब्लिश स्क्रीन टाइम बाउंड्रीज बनाएं कि ये आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। बी प्रेजेंट इन योर डिजिटल यूजेज एंड क्रिएट टेक फ्री जोन। जब आप सोएं तो उस एरिया में होना ही नहीं चाहिए आपका। अगर मोबाइल बंद भी आपकी बातें सुन रहा है तो इस तरह से स्लीप को प्रायोरिटाइज करें और इस तरीके से ब्लू लाइट से बचें। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम मेरे ख्याल कम है। अब मैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई परेशानी हो तो ये होने चाहिए क्या, लुक लिसन एंड लिंक। जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ तो मैं क्लिनिक में था, क्लोज टीवी सर्किट था, तो मेरा असिस्टेंट आया कि ओह लोग बहुत घबरा रहे हैं, जा रहे हैं, आपको पता नहीं है। मैंने टीवी लगाया तो पता चला कि ये तो बहुत ख़तरनाक वाक़या हुआ। तो मैं बाहर आया और मैंने कहा सबको फ़ीस वापस कर दो, जो रुकना चाहे मैं चाय पानी का बंदोबस्त करूँगा, और ये मेरा मोबाइल लें, जो रुकना चाहें घर बता दो, हम खैरियत से हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए वरना हम कुछ ले जाएंगे। और यही हुआ कि बहुत सारे लोग बैठ गए, कुछ चले गए। हम सुबह 4:30 बजे निकले तो बच गए, वरना हम भी कुछ ले जाते। तो ये है कि लुक, माहौल को देखा, उसको लिसन, सुना उसको और लिंक कर दिया कि हम इधर भी अल्लाह की जगह है, उधर भी अल्लाह की जगह है।
تو پھر وہ اس طرح سے یہ ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ. اچھا یہ جو ہے کال ٹو ایکشن, سب سے پہلے نارملائز ڈیلی ہائیجین. اپنی صفائی نصف ایمان ہے جو کہ ہم نے بھنگیوں کے لیے چھوڑا ہے. اس کے بعد میں آتا ہے ورک از, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حقوق العباد جو ہم نے انگریزوں کے لیے چھوڑا ہے. انگریز بھی آپ کو نوکری سے بھی نکالے گا یا ویزا ریفیوز کرے گا اور ایسے لکھا گا یو آر ویری کیپیبل پرسن بٹ انفارچونیٹلی آر آرگنائزیشن کین ناٹ ٹیک فل ایڈوانٹیج آف یور کیپیبلٹیز. آپ سوچ رہے ہیں تعریف کر رہا ہے, وہ نکال رہا ہے. تو وہ پھر یہ کہ ڈیسنٹرلائز کیئر, ریگولر ڈیجیٹل انوائرمنٹ ہونا چاہیے, فنڈ وٹ ورکس, جو کام کر سکتے ہیں اس پہ کلاس میں اس پہ کرنا چاہیے. پھر یہ ایک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت کے فروغ ہو, یعنی پروموشن آف مینٹل ہیلتھ ہو اینڈ پریونشن آف ڈیزیز ہو, انڈیویجولی کیا کریں, اپنی اے بی سی ٹھیک کریں. اے از افیکٹ وچ از ایموشن جذبات, بی از بیہیویئر جو آپ کا رویہ ہے یا ایکشن ہے, اینڈ سی از کوگنیشن. کوگنیشن کی اردو کون بتائے گا؟ فہم. ویری گڈ. ادھر سمجھ فہم یہ ہے. تو یہ علامہ اقبال نے, اچھا ہم لوگ ادھر سے لکھتے ہیں, انگریز ادھر سے ٹیڑھا کر دیتے ہیں. تو یقین محکم, عمل فہم, محبت فاتح عالم. تو یہ جو ہے اس پہ اچھا. پھر میں نے کتاب فرانس میں دیکھی جس سرجن رحمان صاحب نے, کارڈیک سرجن نے, اس پہ میں لے جاؤں گا, اس پہ لکھا ہوا تھا ویٹنگ فار اللہ. میں نے کھولی تو لکھا ہوا تھا کرسچین لیم نے کہ ایوری بڈی ان پاکستان از ویٹنگ فار اللہ. کچرا اللہ اٹھائے گا یا اللہ, ارے خود نہیں کریں گے, ابھی ہمیں خود کرنا ہوگا. اس سے میڈم نے بتایا کہ اس ملک کو ہمیں خود ٹھیک کرنا پڑے گا, اس اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ایک تو طہور ہاف, پھر یہ کہ اچھی وقت پہ سونا اٹھنا, ورزش, عبادت, نشے سے دوری اور موبائل کا اور استعمال درمیان, اور پھر کلیکٹیولی حقوق العباد, ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. انکار بھی کسی کو کریں کسی چیز سے تو شائستگی سے کریں. تو یہ چیزیں, اس سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگی؟ اپنے آپ سے. پہلے خود کو میں ٹھیک کروں, آپ وہ ٹھیک کرے تو معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا, پھر کمیونٹی کی, سوسائٹی کو آئے گی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجولی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں. بلیف سسٹم, اپنے آپ پر اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ملک کو ہم ٹھیک کریں گے, اور پکا یقین ہونا چاہیے. تو یہ معاملات ٹھیک ہوں گے, اور وہ گھر سے شروع ہوں گے, پھر اسکول سے شروع ہوں گے, پھر اداروں سے شروع ہوں گے. اچھا یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اب جب ایسے حالات ہوں کہ آپ کو پریشانی ہو یا جنگ ہے تو آتھینٹک سائڈ دیکھیں. ورنہ کورونا کے دور میں دکھا رہے تھے اتنے مر رہے ہیں, حالانکہ 1 to 2% ڈیتھ ریٹ تھا اس میں, اور جو بچ رہے تھے وہ نہیں دکھا رہے تھے. تو لہٰذا آتھینٹک سائڈ دیکھیں جو آپ کو ڈرائیں نہیں آپ کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ 20 منٹس ایکسرسائز ہے, جو کیپسن میتھڈ ہے, انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹائم نہیں ہونا, میں خود کر رہا تھا. اور یہ دیز آر دی ویریس میتھڈ وچ کین ریلیو یور اسٹریس. ہم نے جب کورونا تھا تو میں نے یہ پورا پروگرام 8 صفحے کا بنا کے دیا کہ سائیکو سوشل اسٹریس کیسے ہوں. نرسز, ڈاکٹر فرنٹ پہ نہیں آ رہے تھے میرے وارڈ کے. پھر خیر میں ڈاکٹر زرین آپ تھیں ہوں یا نہیں, کوئی جا نہیں رہا تھا. میں نے کہا میں جاؤں گا. تو سیمی نے کہا نہیں پروفیسر, میں نے کوئی بات نہیں ہے میں بھی جاؤں, بلکہ آپ آئے تھے. ہم نے ٹیلی سائیکیٹری شروع کی, پہلی happiness.com شروع کیا جو کہ 0 چلا گیا. یہ بھی ضروری ہے. ہم نے سوچا کہ جناح میں جو مریض آ رہے ہیں, ڈائریکٹر سے آیا کہ 30 سے زیادہ مریض نہیں دیکھیں. تو کون سے 30 دیکھیں 450 میں؟ تو ہم نے happiness.care کے نام سے بنایا. وہ پتہ چلا کہ بالکل 100% ناکام ہو گیا. کیوں؟ ہماری جو کلائنٹ تھی وہ بیچارے کہتے بجلی نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ تو بالکل ناکام ہو گیا. پھر ہم نے جو ہے سندھ مینٹل اتھارٹی کے تھرو ہم نے فون کال لگائے کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا بالکل, تو اس لیے جب بھی کوئی فیزیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ آگے استعمال کرنے والے لوگ کون ہوں گے. تو یہ پھر ابھی 27 تاریخ کو ہم نے جناح ہاسپٹل میں یہ انٹرنیشنل ویلنس ڈے منایا, اور ساتھ میں وہاں سینٹر کھولا کیونکہ زیادہ تر ڈاکٹر, نرسز اور یہ جو پریشان ہیں. تو اس بار کا جو تھا تھیم ہے سال کا, انٹیگریٹنگ جوائے ان سسٹینیبل ہیلتھ پریکٹس ان ڈیلی لائف. روزمرہ کی زندگی میں خوشی اور پائیدار صحت کے طریقوں کو ضم کرنا. اور اس پہ ہم نے پھر یہ فری وہاں لگا کے پروگرام کیا, اور یہ ان کو کٹ بھی دی کہ آپ
کیا کیا چیز رکھیں. اور یہاں پلیج لیا, وہاں سینٹر بنایا, اور یہ ود دس آئی ول ٹیک مائی پریزنٹیشن اوور. Mental hygiene is not a luxury or a person failing. If you are not okay, it's okay. اگر مجھے کوئی پرابلم ہے, it's okay not to be okay. یہ ضرور ہے کہ نہیں بھی میں کیوں ہوا, تو بھائی نبیوں کے بچے جب فوت ہو گئے تو ہم کیا چیز ہیں؟ جب نبیوں کی زبان میں لکنتی جسم میں کیڑے تو ہم کیا ہیں؟ تو اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے. تو لہٰذا اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن. تھینک یو. اینڈ اف یو
We sincerely thank you, Dr. Iqbal, for inspiring us with your wisdom and experiences. We look forward to more contributions and more collaborative work as well. Okay. So concluding our presentations, we now would like to transit to our panel discussion session, which entails the session titled as AI, Mental Hygiene and Nutrition. So we just need 5 minutes to set up the stage, and then we're going to continue. Discussion. I request the chairman of the panel discussion is our dear Dr. Talib Lashari. Dr. Talib serves as the technical advisor at the CIP Population Welfare Department under the government of Sindh. Dr. Lashari holds memberships in Sindh Population Task Force and the Sindh FP 2030 Working Group. Notably, he has been honored with an award at the ICFP event in Thailand for his remarkable contributions to family planning in Pakistan. Among his recent accomplishments is his pivotal involvement in the Sindh's focused on reproductive, maternal, neonatal, child, adolescent health, as well as nutrition. Not only this, Dr. Talib Lashari is the Board of Governors of the SZABIST University. So you are kindly requested to please come onto the stage and take your seat.
Thank you. Now I would invite Dr. Nida Shoaib, Assistant Professor in the Department of Public Health. She is a public health physician specializing in community engagement, health systems research, maternal and child health. Dr. Shoaib has collaborated on donor-funded initiatives, including hepatitis, micro-elimination campaigns, HPV, vaccination partnerships. She has worked with government and non-government organizations, and her work focuses on translating community-based insights into policy-relevant research and building the capacity of future public health leaders. Okay, now I request our next panelist, Madam Dr. Rosina Mistry. Please, Madam, come on to the stage. Dr. Iqbal Afridi, you are requested to please come onto the stage. Thank you, sir. So it is my pleasure to introduce Dr. Asma Zareen, a highly experienced consultant psychiatrist, certified therapist, educator, mentor. She is specialized in cognitive behavioral therapy, counseling, autism, and logotherapy. And she has been associated with various institutions. Thank you very much, madam. The stage is set for you, Dr. Nida. Thank you. Assalamu alaikum. It's an honor to welcome you all to today's session. So we are living in a rapid transforming world, an era where artificial intelligence is no longer a futuristic concept, but a present-day necessity. Lessons from our recent pandemic taught us a powerful reality. Preparedness can no longer remain reactive. AI-driven surveillance, predictive analytics, disease modeling, early warning systems, they all are very crucial, and they help us anticipate the outbreaks, protect communities from disaster that can escalate. For developing nations like Pakistan, this conversation is more critical. So as these crises are not only affecting human survival physically, they are deeply impacting mental and emotional well-being. We are privileged to have our esteemed panelists, and I would open the forum from Dr. Rosina Mistry, who has highlighted nutrition in war. Madam, with the increasing frequency of climate-related and humanitarian disaster, what policy or governance shift are essential to ensure this preparedness and readiness? And I would like to highlight it as we have our youth over here, so the public health students can gain from your experience. Thank you so much. I think this is what I also alluded to in my lecture also. I think now as we are collecting information and as we are, gathering our experience, it's very important that we build on that. And I think in my life, one of the things that has helped me a lot in developing policies or advocating for policy is intersectoral action. Dr. Afridi ne bhi yahan par bataya. I also believe in that. Until and unless health kabhi bhi hospital mein nahi hai. Health is not in the health facility. Health is outside that. And we need to make sure कि हम enabling environment create करें और health को उस angle से आके लेकर जाएं. So, that's what I can contribute. So if anyone would like to add on this policy level shift, and where we need to again highlight how climate and disaster we can be more resilient, especially again towards our youth, how can they benefit? Anybody who would like to take on it? I think what we need is, I fully agree with Dr. Rosina Mistry that health lies outside the facility, and definitely we should go for social determinants of health. And few years back, rather 1 decade ago, there was a lot of debate and dialogue
globally on social determinants of health. And there was a commission on social determinants of health, and we had a very useful report of that commission that commission was set up by the WHO and other donors. And that report is very, very useful, which talks about the what are the impact of education and impact of socioeconomic conditions and impact of poverty on health. So they proved that it's a vicious cycle. I mean, once you are ill, that means you have lost productive days of work, and then how it affects economy. So it's vice versa. What we have learned here from the public policy perspective, that we need to have a resilient health system in the aftermath of pandemics and in the aftermath of climate change, disasters due to which people are displaced. So I think one thing is very important, that how women whose mobility is restricted due to displacement and disasters, they can get the health care. So self-care is one answer of that pandemic and humanitarian situation. So self-care is now an important area which we need to focus on, self-care, which is very important in disasters and pandemics. So, and there are some other interventions that I'll mention during the discussion. Thank you so much. Yes, sir. What you said, and because I think that maybe your question was little beyond what I just said. You see, during such disastrous time, all the organizations, all the sectors work together. So what are those critical success factors because of which they work together? It's the funding stream that actually dictates, like, you know, area is in the focus, area approach, area-based approach, and that, I think, is a very important learning, I guess, from, you know, such programs, of such unfortunate tragedies. I would also say that another lesson for the policy is that the program should not end after 3 days, or 3 weeks or 6 weeks, like OCHA program, that funding, those kind of fundings just come in for 6 months or so, and then suddenly it vanishes. There should be continuity of funding with key areas, you know, over there emphasized even in the follow-up period. I think from the policy perspective, I would say that there are 2 big lessons. I don't know whether you are able to gauge the importance of these things, but intersectoral is so important. And we have shown that this works when the crisis is there. So when it can work over there, let's see why does it work over there. And then continuity of program. So I think that's Very well said, madam. अस्सलाम वालेकुम। मुझे मैडम की जो बात है वो बहुत उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कही है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि जब बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनते हैं, कोविड का भी और उसके बाद भी जो भी न्यूट्रिशन के वाइज, मेंटल हेल्थ के, वो इदारे चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, पॉलिसी बनती हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं। जब वो मसला ख़त्म होता है तो वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि हम सबकी जो डेफिशिएंसी है ना, वो ये है कि आम लोगों को उसकी इत्तला नहीं होती। जब मैं छोटी थी और कपास लगती थी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और हम सबको कपास के कीड़ों के रंग और सब याद होते थे क्योंकि वो टीवी पे कमर्शियल्स में आते थे, हालांकि हमारा फार्मिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से ये जो सब चीज़ें हैं, जब ये जितनी ज़्यादा, अब उस वक्त एक चैनल था, अब बहुत ज़्यादा चैनल हैं, लेकिन उसमें ये आता नहीं है। अगर हम ये जो मेंटल हेल्थ की इक्विटी है या न्यूट्रिशन की इक्विटी है, इसके बारे में जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर हमने आपको नहीं किया ना, तो फिर ये चलेंगी नहीं है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छी वो बात बताई ना, लुक लिसन लिंक। मैं तो ज़ाहिर है साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो मुझे ये पता है कि सुसाइड प्रिवेंशन या मेंटल हेल्थ की जो मसाइल हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और हमारी यूथ बहुत मतलब बड़ा पोर्शन है हमारा। अगर हम ये तो बता देंगे कि ये उमंग को फ़ोन कर लें, तस्कीन को फ़ोन कर लें, आधी रात को चैट जीपीटी से पूछ लें, कोई एआई का चैट बॉट आप यूज़ कर लें,
بٹ اگر آپ نے اپنے دوست کو نہیں دیکھا تو پھر کوئی بھی پالیسی زیادہ عرصے تک نہیں چل پائے گی. تو جو سب سے بڑا لیسن وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے یا جو اے آئی کے چیٹ باٹس بتا رہے ہیں یا جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے پالیسیز بن رہی ہیں, اگر میں نے اس کی نالج لے کر یہ نہ سوچا کہ میں اس میں کیسے حصہ ڈال سکتی ہوں اور اس کو میں نے نہیں بتایا, اگر میں نے ایک شخص کو بچا لیا تو میں نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تھینک یو سو مچ. ایک بات میں بھی بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے یہاں کوارڈینیشن کی نہایت کمی تھی. جب یہ بالا کوٹ میں زلزلے کا واقعہ ہوا تو ہم سب نے کہا ہم جائیں گے. تو مجھے نبیلہ سمرو صاحبہ میری بہن بنی ہوئی نے کہا یار ایک بات ہے کہ جو ٹیم جا رہی ہے وہ ان کو جو ہے پتہ نہیں ہے وہاں پہ کہ اپنا کھانا کہاں سے کھائیں گے, منرل واٹر سے وضو ہو رہے ہیں, تو لہٰذا ہم لوگوں ان کو ٹرینڈ کر کے بھیجیں. ایک تو یہ تھا کہ یہاں ایک ٹیم چلی جاتی تھی, واپس آ کے دوسری ٹیم جاتی تھی, پھر زیرو سے شروع کرتی تھی کہ نام کیا ہے. وہ حیران ہوتا یار نام تو میں بتا چکی ہوں یہ. پھر یہاں سے جو کپڑے جا رہے تھے وہ عجیب کہ ساری دوائیاں ایسی ڈمپ کر کے. ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو لکھا جائے کہ اس کونے پہ پیراسٹامول ہے, اس پہ یہ ہے, کیونکہ اگر پیراسٹامول ڈھونڈی جا رہی تھی تو سارے کاٹن کھلتے تھے. اور یہاں سے کلچر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں سے جین جائی تھی, وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے, یہ 2 نالی بندوق, اس کو کیا کرنا ہے, تو اس سے ڈسٹر بنائے انہوں نے. تو یہ کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں اور کوارڈینیشن کہ یہ جو کر رہا ہے, اور پھر یہ کہ یہ آگے بھی چلنا چاہیے اس کو. جیسے کورونا کو ہم نے وہ کیا تو وہ اتنا زبردست قسم کی ڈیٹا تھا, اس ڈیٹا کو استعمال کرتے. اسی طرح سے کچھ جو ہے الفاظ بھی عجیب و غریب بار بار آتا تھا, سوشل ڈسٹینس سوشل. میں نے لیٹر لکھا ان کو کہ بھئی یہ لفظ ختم کریں, فزیکل ڈسٹینس سوشل کنیکٹڈنس. اس لیے کہ اگر سوشلی آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا تو انسان تو مر جائے گا. تو پھر میں نے اس پہ ایک پروگرام رکھا بیلر کالج امریکہ میں جو ڈاکٹر عاصم سے کہ ٹچ ڈپرائیویشن, دی کنسیکوینس آف ٹچ ڈپرائیویشن کیا ہوں گی جب لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے. اس کا بہت خطرناک سائیکولوجیکل ہے. تو ہم نے بہت بڑا ایک پروگرام 1 گھنٹے کا کیا ویبینار پہ. تو لہٰذا یہ کچھ الفاظوں کو جو ہے پھر ہم نے چینج کیا. میں ظفر مرزا سے ملا کہ بھئی یہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس, یہ لفظ ختم کریں, فزیکل ڈسٹینس سوشل کنیکٹڈنس ہونا چاہیے. تو ایک تو کوارڈینیشن کی مطلب یہ پروگرام بناتے ہیں تو اس سے سائیکالوجسٹ سے, سائیکیٹرسٹ سے, سوشل ورکر سے, سب فزیشین سے پوچھتے, ہالسٹک اپروچ ہو نا. اور یہاں پتہ چلا کہ وہاں پہ سب پی او پی تو پہنچ گئی ہیں, کاٹن نہیں ہے. تو پھر ہم نے کاٹن بھجوایا ادھر سے کہ بھئی ایک بیلنس چیز ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ کوارڈینیشن کی نہایت کمزوری ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے لیکن کوارڈینیشن کی کمزوری ہے. Thank you so much, sir. Having said that, interlinked departments and that approach is very important for preparedness. Sir, yahi se thoda sa aage badhte hain. Psychological scars always remain when there is a disaster. And we have seen many disasters, and right now we are in the current era of there is a whole new world order. You all are part of it. So, sir, I would like you to emphasize how these mental hygiene practices can be integrated in a proper policy framework, not just not in segmented form, but overall, likewise you said, holistic form. ایبسولوٹلی رائٹ. اگر دیکھیں کسی بھی نفسیات کیا ہے, نفسیات ہمیں ایک بتاتا ہے کہ آپ بات کیسے کریں, کسی پڑھائی کیسے کریں. سائیکولوجیکل میتھڈ ہے PQRST میتھڈ, وہ میں نے اپنے آپ پر اپلائی کیا. سب ہنس رہے تھے کہ کیسے تم پاس ہو گئے. میں 1.5 مہینے میں پاس ہو گیا. اب CPS میں وہ 2 سال میں پاس نہیں ہوئے. 18.5 منٹ بعد توجہ آدھی رہ جاتی ہے میگزیمم لوگوں کی. لہٰذا یہ گھنٹوں جو پڑھتے ہیں وہ 10% پہ پڑھتے ہیں. تو اس میں ہر جگہ پہ, چاہے اسکول ہو, گھر ہو, یا چاہے ورکنگ پلیس ہو, وہاں دیکھا جائے, اس کو اپلائی کیا جائے. اور یہ دیکھا جائے کہ دیکھ بلنگ کیا ہے, وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. اللہ کی ویرائٹی ہے. کسی کے بال نہیں ہے تو گنجا کہتے ہیں قد بڑا ہے, لمبو ہو گیا. ارے بھائی اللہ کی ویرائٹی ہے. آپ جا کے کدو کی شکل دیکھیں, توری کی شکل دیکھیں, آپ خربوزے کی, یہ اللہ کی ویرائٹی ہے. تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے جو ایک دوسرے پہ وہ کرتے ہیں, اور پھر سارے برابر نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت گفتار دی ہے, تو کسی کو حسن اخلاق دیا ہے, تو کسی کو میتھس. میں فزکس میں اور میتھس میں ٹاپ پہ تھا, لیکن کیمسٹری بہت کمزور تھی. والد صاحب اپنے دوستوں کو کہتے تھے ڈاکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے, کسی کو فری دیکھ لے, کسی میں کہ مجھے ہی سنا رہا ہے, ڈاکٹر ہی بن جاتا ہوں تو نہیں, فٹ تو نہیں ہوں.
لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر لیول پہ آپ کو سائیکالوجی, یعنی ایک کتاب میں لکھا تھا نو بڈی کین افورڈ ناٹ ٹو ریڈ سائیکالوجی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ سیلف, فیملی اینڈ آرگنائزیشن ویئر ہی از اسٹڈنگ اینڈ ورکنگ. یہ ضروری ہے کہ آپ سائیکالوجی کو, کہ کھانا کیسے کھائیں, کس میں, دیکھیں ہر چیز میں سائیکالوجی ہے. تو لہٰذا پالیسی میکنگ میں آنی چاہیے کہ جو بھی وہاں سے پالیسی بنتی ہے, پہلے ایک زمانہ تھا کہ کیا جمعے کی چھٹی ہو پھر اتوار کی چھٹی ہو, یہ یوں ہو. اب لگ رہا ہے کہ یہ جو اگر تیل اور گم ہو گیا تو لگتے ہیں ورچولی امتحان وہ ہوں گے سارے. تو یہ ہے کہ شادیوں کی بھی, کہ آپ کو کھانا میں نے بھیج دیا, بارڈ بھیج دیا. تو یہ چیزیں کو ہمیں پالیسی میں لانا چاہیے کہ ایڈوکیسی اس کی ہو کہ نو بڈی از امیون ٹو سائیکیٹرک پرابلم اور سائیکولوجیکل پرابلم. آئی کین ہیو, یو کین ہیو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں کبھی نہیں رہے ہیں, جس کو اداس نہیں رہے؟ اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا میں ڈپریشن نہیں رہا ہوں, وہ یا تو ہاں یا تو زندہ نہیں ہے اور یا جھوٹ بول رہا ہے. کیسے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں, جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں, نہیں روتے تو آپ کو جو ہے گائنیکولوجسٹ سلیپ مارتی ہے کہ رو. اٹ مینس وی آل آر ولنریبل ٹو ڈپریشن. تو therefore nobody is immune to anxiety, depression or any other illness. Very nice. Very well said. Madam, going back to you, that we understand that there is again vulnerabilities that exist going back to the communities. We have a big pool of public health experts who are gaining experiences. I do not find an interconnection of our industry, the whole public health sector, with our students who really want to gain experience. Likewise, I said that nutrition, every other public health programs, students, they do not have the experience. How can they connect with people like you, the esteemed people? How can they work hands in hand to improve the societal level of maybe mental hygiene, maybe nutrition or self-care? There are so many areas that can be improved in the current era, but we see a huge gap. There is a huge gap of communication. Then can these students approach our esteemed experts of the field? Thank you so much for this question. I will say it in Urdu and English so that people feel comfortable about it. One of the things that I generally say to my students, जब मैं ज़ियाउद्दीन में पढ़ाती हूँ, and I have 156 students, that's उसकी class लेती हूँ, सर ने भी ली हुई है उसकी class. I tell them that look, you are my colleagues. I mean, ये हमारा एक और भी colleague है कि यू का ही. मैंने उनको कहते हैं देखो आज तुम मेरे student हो, कल तुम मेरे से बराबर नहीं, you will be ahead. Example is in front of you. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Likewise, there are so many people. Student or teacher का जो relationship है, that should be a very open relationship. I mean, उनके साथ मैंने ये चीज़ सीखी है पाकिस्तान से नहीं. अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सीखी बाहर से. मैंने कनाडा से सीखी, मैंने येल से सीखी. वहाँ पर वो आपको टीचर्स जो थे आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कोई स्ट्रेस में तो नहीं जा रहे हो. दे स्पेशली कॉल यू कि आप ज़रा मेरे पास क्लास के बाद तो आना, लेट्स सिट डाउन एंड हैव अ कप ऑफ टी. और फिर वो आपसे जानने की कोशिश करते हैं, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस कोर्स, बिकॉज दे नो यू आर नॉट फ्रॉम दैट सोसाइटी, दे नो यू दैट यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिस सोसाइटी. सो दे आर वेरी empathetic, not sympathetic. They are very empathetic about this. So teacher का role, I would say कि is more like a friend. चाहे वो जो भी चीज़ लें, आप उनको अपनी लाइफ शेयर करें, वो आपसे अपनी लाइफ शेयर करेंगे. और वो जो कनेक्शन बनता है, कोई भी टीचर, not just, don't call us esteem, we are just students like you, we are learning, until we are living, हम लोग करते रहेंगे, इल्म हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे. बट मैं जितना अपने स्टूडेंट्स से सीखती हूँ, आई टेल यू, वो मुझे और कोई नहीं सिखाता है. मेरे स्टूडेंट्स मुझे सिखा के जाते हैं. मेरा काम होता है क्लास में, मैंने बुक लिख ली है 2, तो वो बुक जो है वो मैं उनको कहती हूँ पढ़ के आना, ये चैप्टर. क्लास में आने के बाद आई डोंट जनरली गिव अ प्रेजेंटेशन. मैं उन्हीं से पूछती हूँ, बताओ क्या सवाल आ रहे दिमाग में, व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग हियर. और जब वो मुझे बताते हैं तो आई फील कि यार मेरी तो आंखें खोल दी. एक एग्जांपल देकर बताती हूँ. 2-3 दिन पहले मेरी AKU में क्लास थी.
میں نے ان سے کہا کہ جی یوتھ کی بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہمارا یوتھ اتنا, وہی مینٹل ہیلتھ کی بات ہے. انہوں نے ایک مجھے بڑی اچھی بات بتائی جو میں نے کبھی نہیں سوچی تھی. اس کے بعد سے میں نے 10 لوگوں سے شیئر کیا, آپ لوگوں سے بھی کرتی ہوں. انہوں نے کہا میڈم بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے پاپ مجھے بتائیں کہ ہمارا رول ماڈل ہے کون, ہم کس کو دیکھ کر کہیں کہ جی یہ میرا رول ماڈل ہے. پھر انہوں نے ایک ایگزامپل دی مجھے. انہوں نے کہا ہمارے رول ماڈل سارے باہر, رونالڈو. انہوں نے کہا کہ کوکا کولا کی کیسے سیل ڈراپ ہوئی جب رونالڈو نے اسپیچ کرتے وقت کوکا کولا کے بوٹل کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا. اس دن کے بعد سارے یوتھ نے say no to Coca-Cola. So I guess that this is what it is. It's a communication, communication and communication. Read your students, see what they are going through, ask them how they would like to be assessed, and make sure that you don't bypass that assessment system, but making it as easy as possible for them. Thank you. Thank you so much. Would you like to? Yes, please. Thank you. سب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ میرے ٹیچرز ہیں. میں صرف 2-3 پریکٹیکل انہی کی بات سے لے کر آپ کو بتاؤں گی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ضرور ہونے چاہیے یونیورسٹی میں, گائیڈ بھی کرنے کے لیے اور سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے بھی. اور ان کو اس چیز کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ جو بات آپ بتائیں گے وہ آپ کی آگے کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوگی. دوسرا مینٹور پروگرام ہے. جیسے کہ آپ یہ بہت جگہوں پہ اب آ گیا ہے, لیکن ہوتا ہے کہ آپ انوائٹ کرتے ہیں, آپ کو پبلک ہیلتھ کے مینٹورز چاہیے. پیپل ول والنٹیئر ٹو ٹیک 1 or 2 اسٹوڈنٹس جن کا تعلق آپ کی یونیورسٹی سے نہیں ہوگا, بٹ دے ول مینٹور یو جس طرح سے بھی آپ کے جو پرابلمس ہیں. کئی دفعہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے نسٹ میں ایک دفعہ ایک کیمپ کیا, انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس سے بات کریں, ان کے ڈفرینٹ کیمپس تھے. میں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کا کیمپ کیا. یہ نہیں کہا کہ آئیں میں آپ کو انالائز کرتی ہوں یا اپنی پریشانیاں مجھے بتائیں. آئی واز سٹنگ کہ کسی نے اپنی ڈریم بتانی اور انٹرپریٹ کرانی ہو تو آ جائے. جس کی ڈریم پریشانی کی تھی وہاں بات سے بات نکلی, جس کی خوشی کی تھی وہاں سے بات نکلی. تو کئی دفعہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ایسی نئی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے. اور وہی چیز جو چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے, یا میں ان سے خلاف نہیں ہوں, صرف چونکہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت چیزوں میں ترقی ہوئی ہے. پاکستان میں سی بی ٹی بیسڈ, سی بی ٹی ایک سیلف ہیلپ تھیراپی ہے, آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے مینولز بھی اویلیبل ہیں, اور پہلا چیٹ باٹ اویلیبل ہے آئزا. اس میں آپ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کریں گے جیسے سوسائڈ کچھ, وہ آپ کو آگے لے کر نہیں چلے گا, وہ آپ کو سوسائڈ کے طریقے نہیں بتائے گا. اور یہ فریلی اویلیبل ہے, یعنی کہ فری آف کاسٹ ہے, ایکسپیریمنٹل ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. تھینک یو. Very well. Thank you so much for your perspective. I would like to continue this very important area, looking at the current stress which our students are facing. And we know artificial intelligence has brought a new milestones for us, but we do understand that there is a negative side towards it. So how about, sir, we would like to gain your input on the new term which we are hearing out a lot, digital autism, digital dependency. How is it creating a havoc for socially disengaged students that, madam, they don't even want to approach you as a student? So where we see artificial intelligence creating wonders for students, creating easiness for assignments, improving their learning, but on the contrary, how much this digital dependency is playing with their mental health? Yes, I think this is a very relevant question. صورتحال یہ ہے کہ پہلے ایک اطالی کے پاس, اطالی کس کو کہتے ہیں, مینٹور کو کہتے ہیں, وہ بھیجتے تھے, وہ طاقت, وہ جو ہے گھوڑا سواری, تیر اندازی, فلکیات, سب چیزیں سکھاتا, وہ پورے آل راؤنڈر ہوتے تھے. ابھی یہ ہے کہ تقریر کوئی اور لکھ کے دیتا ہے, گاڑی کوئی اور چلا کے دیتا ہے, چوکیداری کوئی اور کرتا ہے. تو لہٰذا ہم وی آر انڈر یوٹیلائزنگ آر برین. دیکھیں نا, ایک حافظ قرآن پرائز زبان عربی 30 سپارے سیکھ لیتا ہے. دیٹ مینس کہ وی ہیو اے لاٹ آف کیپیبلٹیز, لیکن وی آر انڈر یوٹیلائزنگ آر فیکلٹیز آف مائنڈ. فیکلٹیز آف مائنڈ از ہورائزن آف مائنڈ از ہیوج. تو لہٰذا جب لوگ یہ استعمال کریں گے تو وقت آئے گا کہ جب آپ چیز استعمال نہیں کرتے تو یہ ایٹرفی ہوتی ہے. ایٹرفی کیا ہے, جھڑنے لگتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ میرے والد, مجھے یاد ہے کہ وہ بالکل پڑھتے کلاس بھی نہیں گئے تھے, لیکن وہ سارے یوں زبانی اس کو میتھس پتہ ہوتی تھی.
اچھا اب ایک وقت آئے گا کہ کہاں ہے کیلکولیٹر, اس کو بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کو اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے آپ کے زیر اثر ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر آپ سارا کچھ اسی سے لکھوائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگوں کی دماغ شرنک ہو جائے گا, اور وہ ہم انڈر یوٹیلائز کی وجہ سے ایٹرفی ہوگی, اور وہ لیڈ کرے گا. مثال کے طور پر جیسے میں ابھی ادھر آ رہا تھا تو میں نے گوگل پہ ڈالا, گوگل دکھا رہا تھا کہ وہ وہاں کلفٹ اس سے گھوم کے آؤ گے, لیکن میں نے جب دیکھا کہ نیچے ٹرن ہے تو میں ادھر سے مڑا. تو بات یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سب اپنی ڈیسیشن ختم ہو جائے گی, اسی پہ چلیں گے. تو لہٰذا ہر چیز کی درمیانہ روی ہے. میانہ روی, دیوار میں سیمٹ زیادہ بڑھا دو وہ صحیح نہیں ہے, زیادہ عقل بھی ٹھیک نہیں ہے, زیادہ عبادت بھی منع ہے, رہبانیت کہتے ہیں اس کو. تو اوور یوٹیلائزیشن آف دیز تھنگس will lead to atrophy of the brain and the person will be dependent on that. اور اس کی وجہ سے میں ابھی جب جاپان نے مجھے بلایا کہ ہم نے سوسائڈ کو کیسے روکا, جاپان واز ہائی ٹاپ پہ تھا. انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں, باہمی تعلقات کمیونیکیشن کو ٹھیک کریں. اسی طرح سے جو ہے وہاں پہ کوئی بھی کارخانہ سٹارٹ نہیں ہوتا جب تک اس میں مینٹل ہیلتھ سروسز نہ ہوں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر اداروں میں یہ چیز کو پروموٹ کریں. اور لکیلی ابھی ایچ ای سی نے 27 تاریخ کو, ایچ ای سی نے نہیں, پی ایم ڈی سی نے جو رضوان تھا سائیکیٹرسٹ سے ایک اچھا کام یہ کیا ہمارے کہنے پہ, کہ انہوں نے کہا کہ ہر میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج میں ویلنس سینٹر کھلے, اور ہم نے اس سے پہلے ہی کھول دیا تھا. تو لہٰذا اس میں یہ ہوگا کہ لوگ پڑھیں کیسے, اسٹریس کو کیسے قابو کریں. اور اسٹریس کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ غذا کا بھی رول ہے. مطلب لوگ سوچتے ہیں کولڈ ڈرنک, کافی, چائے, سگریٹ, اس سے انگزائٹی کم ہوتی ہے جبکہ بڑھتی ہے. اسی طرح ایکسرسائز سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم نیوٹریشن کو بھی استعمال کریں, سلیپ کو بھی استعمال کریں, اور ایکسرسائز کو بھی, اور کام کو عبادت سمجھ کر کریں, انجوائے کریں. اس سے پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار یور پرسپیکٹیو. بیوٹیفلی سیڈ دیٹ کام کو عبادت کر کے کریں, نہ کہ ایک ہیڈ ایک بنا کے, وچ وی آل تھنک. سو موونگ فارورڈ, میڈم, آئی نو دیٹ یو آر اے پریکٹسنگ psychiatrist. Are you currently utilizing any AI-driven tools that assist you for diagnostic, therapeutic, or any other behavioral therapy? We would like to understand that. ابھی تو اس طرح کے اے آئی ٹولز اویلیبل ہی نہیں ہیں پاکستان میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلا جو اے آئی ٹول ہے پاکستان کا وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہے ابھی, اور مگر وہ بنایا گیا خاص اس مقصد کے لیے. یہ بات آپ تو یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے جو ٹولز ہوتے ہیں یہ جنریٹو ہیں. ان کو جو بھی ہم انفارمیشن دیں گے نا وہ اس کے مطابق, اگر آپ ان سے کہیں گے تھیراپسٹ بننا ہے تو وہ تھیراپسٹ بن جائے گا. اگر آپ اس سے کہیں گے نا میں آپ کی تھیراپی کرتا ہوں تو وہ تھیراپی کروانے بھی لگ جائے گا آپ سے, اور وہ زیادہ اچھی کرے گا, بیکاز وہ یوزر فرینڈلی ہے. میں جو کہوں گی وہ اس کے مطابق چلے گا. تو اس طرح سے آئزہ میں نے خود یوز کیا ہے. لیکن ہمارا جو بیسیکلی اے آئی کا جو رول ہے نا وہ یہ ہے, اب وہی والی ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ بات کی کہ جو دوسرے ملک ہیں امریکہ وغیرہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سائیکائٹرسٹ نہیں ہے, ہمارے پاس 1 لاکھ لوگوں کے لیے 0.19% یعنی 1/4 سائیکائٹرسٹ ہے, 4 لاکھ لوگوں کے لیے ایک ہے. جہاں نہیں پہنچ سکتا وہاں پہنچانے کے لیے ہم اے آئی ٹولز یوز کریں گے, اور وہ بھی تب جب وہاں کے چھوٹے چھوٹے جو ہاسپٹلز یا بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ان کو سپروائز کرنے والا ہو. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہاں بجلی ہوگی, کمپیوٹر ہوگا, کوئی سپروائز کرنے والا ہوگا, تبھی تو ہم کر پائیں گے. تو اس طرح سے ہم چاہتے تو ہیں یہ کرنا, کیونکہ ہم نے ویسٹ سے یہ ماڈل لیا ہے. یہ ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے فی الحال, صرف بڑے سینٹرز میں ہو سکتا ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ ہمارا اگر بہت, جیسے جے پی ایم سی کا بھی ہے, کاروان کا بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, تو اس میں اگر ہم ٹیلی ہیلتھ یا ٹیلی سائٹ کرنا شروع کریں, باہر کے ملکوں میں انہوں نے 6.5 منٹ کی وہ ایک لگائی ہے بریک. آپ اس سے زیادہ چیٹ باٹ سے بات نہیں کر سکتے, اور وہ چیٹ باٹ جو کہ بنا ہی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہے, وہ والا نہیں ہے کہ کوئی سا بھی عام اٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو پراپر سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس ریفر کیا جائے گا. تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں.
اور جب ریڈی ہوں گے تو پھر ہمیں اس کی کوئی پری ریکوزٹس ہوں گی جو ہر چیز میں ہیں, چاہے نیوٹریشن ہو, چاہے ہماری مینٹل ہیلتھ ہو. جب ہم چاہیں گے کہ برابری ہو تو اس میں پولیٹیکل ول, ہماری اپنی ول. اس لیے تو میں نے بچوں کو زیادہ آسان ترکیب بتائی ہے کہ وہ جو بچائے گا تو میں اپنے دوست کو خود کیوں نہیں بچا لوں. ویری ویل اچھا, سیڈ. میں اس میں ایک تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں کہ میں ابھی چند مہینے پہلے گیا تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے 5 ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کیے ہیں, اس کو پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں. کہتے سر میں آ رہا ہوں اور میں آپ کو جو ہے ڈرائیور فری گاڑی میں گھماؤں پھراؤں گا. اچھا, جب ہم اس کو آرڈر دیں یہ گاڑی آ جائے, کھلے نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ سافٹ ویئر سے کھلتی ہے, پہلے سافٹ ویئر جلا. 5 گاڑیاں آ گئیں, 5 نہیں کھلے دروازے. پھر ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے. کہتا ہے آپ کے پاس ایپ نہیں ہے, اب آپ جیسے ہی آپ کے پاس آ جائے گا تو خود دروازہ کھل جائے گا. تو ہم اس میں بیٹھے, اب آگے کون بیٹھے, سب ڈرے ہوئے تھے کہ یار. تو اب اس کا اگر ہم پاکستان میں استعمال کریں تو ایک حشری نشری ہو جائے گی. اس کیسے, کوئٹہ میں جرمن کمپنی کو کہا گیا کہ اس یہ ٹریفک کا سسٹم بنائیں. انہوں نے کہا 1 مہینے سروے کے بعد کہ یہاں کوئی سسٹم نہیں چل سکتا جب تک لوگوں کو سیوک سینس نہ ہو. لوگ الٹا رہے ہیں, ادھر سے یوں ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم وہ بغیر ڈرائیور والی گاڑیاں یہاں چلائیں تو 2-3 دن میں ایسے مصیبتیں آ جائیں گی. کنٹری میں اگر آرڈر آ جائے تو یہ مزید بیمار ہو جائے گی. اس آرڈر میں فنکشن کر رہی ہے, کرپشن میں کرنے دے. میں نے تو یہ نتیجہ نکالا. Very well said. I would like to end to our session, and I would request Dr. Talib to please give his concluding remarks for this panel session. Although we would love to learn more from Dr. Saab with his expert coping mechanism and strategies, and I would love کہ sir آپ ضرور share کریں کچھ ہمارے ساتھ تاکہ ہم اپنے students کو بھی forward کریں, and they do need it. It's still a social stigma. Thank you so much. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر ندا. اب یہ کہ جو یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. آج کا جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہ موبائل پہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ ہمارا ٹائم اس پہ جاتا ہے. اور چیٹ جی پی ٹی اتنا پاپولر ہے کہ ہم خود سوچنا کم کر دیا ہے, خود کام کرنا بھی کم کر دیا ہے. اور ابھی 1-2 ایسی انٹرنیشنل کانفرنسز بھی تھیں جن میں ریویور بھی بنا ایبسٹریکٹس کا, اور ان ایبسٹریکٹس کو ریویور کے طور پہ جب ہم نے دیکھا, اور اے آئی کا ایک میں نے سافٹ ویئر اس میں جب ان کی ایبسٹریکٹ لگائے تو کسی کا 90% جو ہے اے آئی جنریٹڈ تھا, کسی کا 70% اے آئی جنریٹڈ تھا, کسی کا 60%. اپنی محنت اتنی نہیں تھی جتنا کہ, اور وہ میں نے دیکھا کہ یو ایس سے بھی ایبسٹریکٹ ایسے تھے, کینیڈا سے بھی تھے, افریقہ اور ایشیا سے بھی تھے. تو پھر ہم نے ریویو کمیٹی کی میٹنگ میں آن لائن جو ہوئی تو کافی اس پہ ڈیبیٹ چلا کہ اے آئی کا اتنا یوز اور ریسرچ خود سے نہیں کر رہے. تو یہ تو ایک ریسرچ کا ایک میں نے بتایا, لیکن جو سوشل ایشوز ہمارے کریٹ ہو رہے ہیں, ڈاکٹر آفریدی نے, ڈاکٹر روزینہ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بتائے, وہ بہت زیادہ سیریس ہیں. کیونکہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, شاید آپ ایگری کریں گے, کہ ہمارا 2 چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میموری لاس ہو رہا ہے, یعنی میموری کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی, جب سب سے زیادہ چیٹ باٹ اور باقی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بے تحاشا ہو. اور دوسری بات جو نوٹ کی گئی ہے, سوشلی ہم نے نوٹ کی ہے, ایسی کوئی ریسرچ تو نہیں آئی, اسپین آف اٹینشن کم ہو گیا ہے. یعنی آپ چند لمحے اٹینشن دے سکتے ہیں, اگر بات تھوڑی سی لمبی ہو تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا, پچھلی بات آگے, یا آپ جو ہے وہ تو اٹینشن اسپین بھی کم ہو گیا ہے, اور میموری بھی لوگوں کی. تو ینگ جنریشن جو ہے, جن کو ہم
جن زی کہتے ہیں، ملینیل کہتے ہیں، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو آپ لوگ خود بھی میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا ان کا حل ہو سکتا ہے. اسپیشلی پینلسٹ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. چیٹ باٹ کو ضرور استعمال کریں، اے آئی کو ضرور استعمال کریں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہ کریں. اور یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ اے آئی از گوئنگ ٹو ایلیمنیٹ دا ہیومن ایفرٹ. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اے آئی کے بیک پہ وہی ڈیٹا ہے جو ڈیٹا الگوریدم کے ذریعے ہم، جیسے ڈاکٹر دودو نے بتایا، اس کو سیٹ کرتے ہیں، اور وہی ڈیٹا وہ جنریٹ کر کے اسی سے آپ کو اینالائز کر کے آپ کے ایشوز کا حل دیتا ہے. تو آپ یوز ضرور کریں، لیکن اس کا کانشیس اور ریسپانسبل یوز کریں، کیونکہ آپ کل کے پیرنٹس ہیں. یو آر پیرنٹس آف ٹمارو. آپ جب بڑے ہیں اور پھر آپ اپنے میریٹل لائف میں جائیں گے یا جائیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے بچے. تو آپ کو اپنی اگلی جنریشنز کا بھی سوچنا ہے کہ ان کو آپ وزڈم کیا دیں گی، ان کو آپ سائنٹیفک ریگر کیا دیں گی، ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ان کو آپ دینا چاہیں گے تاکہ وہ بھی سکسیزفل سٹیزن ہوں. تو میرا خیال ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. اس پہ ریسرچ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، اس پہ مینٹل ہیلتھ پہ ریسرچ ہونی چاہیے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے بھی سوچا ہے کہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہر ہیلتھ فیسلٹی پہ ہوں، اور پی پی ایچ آئی نے مجھے یاد صحیح نہیں آ رہا 300-400 کے قریب کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں اور ان کو فیسلٹیز پہ بٹھایا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو کریں. اور آخر میں پینلسٹ کی جو کافی یوزفل باتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا، اور ساتھ میں میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارا جو پروگرام ہے پبلک ہیلتھ کا، آپ ڈیجیٹل ہیلتھ پہ کوئی سرٹیفکیٹ کورس کی بات کریں جس میں اے آئی ہو، جس میں، کیونکہ ڈاکٹر سلیمان اوٹھو بہت ڈائنامک لیڈر ہیں ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ ضرور اس بات کا نوٹ لیں گے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ پہ کوئی سرٹیفکیٹ کورس ہو، اور ساتھ میں مینٹل ہیلتھ اس سے کتنی متاثر ہوتی ہے، ان کا آپس میں بہت ریلیشن ہے، اور اس کو کیسے، یعنی مینٹل ہیلتھ ہماری ادروائز بھی بڑے ایشوز ہیں، ادروائز بھی ڈیو ٹو ڈیزاسٹرس، ڈیو ٹو پینڈیمکس اینڈ ڈیو ٹو سو مینی اوور آل. جیسے پریزیڈنٹ صاحبہ نے کہا کہ ڈپریشن تو سب کو ہے تو یہ تو ایک سب کو تقریباً یہ سچویشن ہے. دیٹ از ناٹ بیکاز آف ڈیجیٹائزیشن بٹ دیٹ از بیکاز آف ادر سوشو اکنامک ایشوز ایز ویل. تو ہمارے پریشرز کافی بڑھ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہم 1-2 سرٹیفکیٹ کورسز ضرور کریں اور اس طرح اس کا ڈسکورس کریں. اور آخری بات ختم کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ زائبسٹ should become a seat of knowledge and it should influence public policy. پبلک پالیسی میں ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے، سمارٹ ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایڈوکیسی کے ذریعے پبلک پالیسی کو انفلوئنس کرے زائبسٹ. آئی تھنک کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں تھینک یو سو مچ. Thank you, sir. Thank you so much. Over here we end. Dr. Madhya, over to you. Thank you. I would request our humble panelists to please be seated, and thank you.
Moving on. We'll be presenting the departmental milestone highlights, our 10 years journey. The overview will be given by our head of the department, Dr. Muhammad Suleiman Otho. So Dr. Otho. इसको हटा दें. Because it has already taken long time, so I'll just give you a overview of our achievements. So just 5 minutes, not more, inshallah. It will be just pass through what we have actually done. On the face of it, we have definitely done a lot, alhamdulillah. Over the period of time, we have grown. We have started BSPH program also. So now you can have a path in public health. If you come to the BSPH, you can do then masters, and inshallah we will be trying to start PhD soon. So it will be a whole package of public health for you. And in between we have done a lot of programs and projects with very much known international and government as well. So I'll just give you a short pictorial review. I am not going to go in details. जी आगे कर दें, ये दे दूँ. Basically, you have been already told that we were established in 1995, became university on July 17, 2023. Public Health Department was established on 10th August 2015. This is our vision. SZABIST University aims to be a globally recognized institution for excellence in education, research, development, and distinction in service. As our friend Dr. Talib Lashari said us, we will try to be a role model, inshallah. Our mission is SZABIST University is committed to produce highly qualified professionals, meet national and global contemporary needs, conduct cutting-edge research and development, provide high-tech scientific and technological expertise, meet current and future social economic challenges, meet global citizenship responsibilities. These are the faculties we have and our various centers, Karachi, Islamabad, Hyderabad, Larkanu, and Gharo. Department of Public Health we aim to prepare future public health professionals by engaging in cross-cutting research and practicing innovative solutions for health and well-being of all. This is our department, how it is made. These are the various organizations we have worked with. You can see it almost encompasses all the areas. So I'm just going to give you that what projects we have done. We have done this with UNFPA, launch of the State of the World Population Report in 2013, Roundtable Consultative Dialogue on Barriers to Access Family Planning, exploring the current supportive supervision and monitoring system. You can just have the idea that how much we have covered in public health. Dissemination, women-led climate resilience workshop. There were prototypes which were shown. They were made by the families themselves. It was done with the Pathfinder. And then we did with polio eradication. We have played our role in polio eradication.
Global Polio Eradication Initiative, again, UNICEF and Emergency Operations Center in April 24. It was done for the missed children's mainly, and that was very important. And 10 of our members were given the award of ambassadors for polio eradication. Then we did the Bakhabar Naujawan initiative, the orientation and launching of it. It is started from here, co-created and organized by Association of Mothers and Newborns. University piloted that project. SZABIST has also done a very important Expand Net, organized a 3-day workshop for students on science and scaling up in September 23. And a lot of informative books have been published with this respect. Resilient Future Pakistan Initiative, strengthening youth resilience in education institutions of Karachi. This was done recently. It completed. Tomorrow we have the dissemination of this project as well. It was a grant with IRD, a collaboration among research from our partners institutions in Pakistan and esteemed academics from Queen Mary University of London. Strengthening youth resilience in education and vocational institutions of Karachi, RFPI. This is again, recently we did an exam for Union Council EPI officers. And the basic requirement for this test was the BSPH. So our youth can have what you call the future direction. They can be employed as well. So this was employable initiative. At the moment, our teams are actually working on this project. This we are doing with the support of UNICEF. This is transforming the child health in Sindh, documenting institutional innovation and health system is strengthening. This is SICHN, Sindh Institute of Child Health, has actually, and neonatology has done a lot of work, and we are actually documenting their progress, and we are doing patient satisfaction survey as well. And in the end, we will be producing the frameworks which can be replicated in other institutions as well. So this will be, again, this is my first project with SZABIST. So I hope that in future we will be doing a lot with the help of our friends like Talib Sahab, inshallah. So that's it. Thank you very much. I kept 5 minutes.
and our very special board member, Dr. Talib Lashari, who's also the chairperson of the Advisory Committee for Public Health. Of course, I will say this, that the most important audience here today are the students. Thank you, Ms. Asma Zareen, for being on the panel and for very informative discussion and perspective. I want to also thank Dean Kashif Ali, who's the Dean of Life Sciences, faculty, as well as Dr. Suleiman Otto, who actually has been the key person, along with his entire team, in organizing this event. Dr. Neda Shoaib, I don't see her. I hope she's still here. There she is. Okay, for moderating the panel. But let me not take too much of your time, but say just a few words. I think today's seminar or symposium on mental health was almost like a full course. There was so much information, and for all the students who are sitting here, if I could give you credit for it, I would give you credit for it, because it's really a tremendous amount of substantive, solid sector knowledge on mental health and all related aspects of mental health. Whether we are looking at mental health in circumstances of war, which Dr. Rosina Mistry, you did excellently well, highlighting the impact and also identifying various types of community-based actions which could assist in cases of acute and severe malnutrition and other such circumstances. We heard from Dr. Iqbal Afridi about a range of things, with also your philosophy of life, and particularly, I think, the critical importance of understanding psychology, understanding how the human mind works, the sociology of the person works, and the importance of social connectedness. Establishing that in very interesting matrices that you showed, and a very interesting map that you showed, mental health map with the countries in the region around, but also a lot of very substantive knowledge. So this is really, as I said, like coursework. In the panel discussion, Ms. Asma Zareen added, I thought, which was a very, very interesting perspective, that you just cannot import solutions from outside and expect them to apply over here. Dr. Dodo spoke initially on what is one of the most important topics, which is integration of AI. Now, AI is getting integrated into everything, but we do need to understand it better and better. How do we actually not only benefit from it, but also partially save ourselves from some of the detrimental influences of this massive invasion of AI. So the focus on AI in public health is particularly critical, because the use of AI in predicting and forecasting patterns of disease and various other critical factors in the public health system, by projecting, forecasting, assessment, estimations, and so forth, and some solutions in solving problems, all of this can be useful in the health sector as it can be in the education sector and some other sectors. But there are some dangers of the use of AI as well, and I think in our society there is now a lot of discussion on this, many articles, several talks in different universities. So I think the public health students here, who, for me, this is one of these most special departments. And I've discussed this often with Dr. Talib Lashari, because he and I work closely on other matters of public health. Particularly, he's the preeminent expert on family planning, as you know, in terms of policy, frameworks, practices, and effectiveness, outcomes, and so forth. So, Dr. Talib Lashari, thank you very, very much once again for chairing, for concluding, and for constantly giving us very, very good advice for the public health program. I hope many of you will continue to stay interested in public health. I also liked the terminology of mental hygiene
We talked a lot about mental health, but you put it in the right at the center and the core of the public health system by saying it's about mental hygiene. Your lifestyle, essentially. So there's a span of subjects that was covered, topics, perspectives, data, frameworks, accords, many things. And I hope that many of you will continue to take an interest in the centrality of mental health. Because for Pakistan today, which is often a country in crisis, हम एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस पर जाते हैं और मुस्तकिल पाकिस्तान एक क्राइसिस किस्म की सिचुएशन में रहता है तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्राइसिस के वो भी आज उन पर बहुत वजाहत की गई So altogether, I would like to congratulate everyone. Thank you to all the students, to each and every one of the faculty members of public health who assisted today, to all our esteemed guests, and to my very competent and highly capable head of department, Dr. Sulaiman Otu, for bringing us all together. I want to convey Dr. Mukati's thank you to all of you. Our Vice President Academics could not make it this evening. He was ready to come, but there's a very important board meeting coming up day after, and he's very involved in a lot of preparatory work for that. So I hope that this has not been too much of an overload. Sometimes they say we are overloaded, but I learned many things today, one of which, of course, that Dr. Iqbal Afridi spoke about frequently. He said, no matter how much overload you think you have, your brain is still only being used a small percentage. Your brain has huge capacity. So we can deal with overload, but establish a good, healthy lifestyle, and then you can deal with everything. So thank you to all, and have a pleasant evening, and see all the students again very soon. But thank you to our esteemed guests. Towards the end, it's the shield distribution ceremony. We request Madam Shanaz Wazir Ali to please be on the stage. Dr. Talib Lashari, please, sir. Dean Dr. Kashif Ali, sir, please. And Dr. Sulaiman Otu. So, Dr. Iqbal Afridi. Please bring the sheets quickly, don't wait. Dr. Dodo Khan. Dr. Rosina Mistry. Dr. Asma Zareen. Thank you so much. You spoke so well, and so much background knowledge on this important.
very much. Thank you very much. Sorry, the vote of thanks. So, Dr. Suleiman Otto, group photo. Faculty Public Health. और कुछ नहीं बोलना है. Yeah, that's finished. Vote of thanks. Just the final words. Thank you very much. आप लोगों ने बहुत पेशेंटली हम लोगों को सुना और बर्दाश्त किया. Thank you very much.